بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سن 1488 کا سرما اپنے عروج پر تھا۔ وحشتوں کے احوال لکھتی ٹھٹرتی اریاں ساعتوں نے ہر چیز کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ زمستانی ہواؤں کے جھکڑ جوش مارتی نفرت کی طرح چاروں طرف بکھر رہے تھے۔ برف باری تیزی سے جاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خوابوں کے ویران راستوں پر ان گنت عقوبت قدوں کے اجاڑ کھڑے کر دیے گئے ہوں۔ گو آسمان پر گہرے بادل زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ برف باری بڑی تیزی سے جاری تھی۔ زمین کا سینہ سفید ہو چکا تھا۔ پھر بھی فضاؤں کے اندر جو تاریکی گہری ہونے لگی تھی تو وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ سورج غروب ہونے کے در پہ ہے اور روشنیوں کی کشتیاں ڈوبنے لگی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ تاریکی کے روگ کرب کے بے کرہاں بحر کی طرح پھیلنے لگے۔ برفانی طوفانوں کی شدت نے آشفتگی کے سودا کی طرح ہر چیز کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ ایسے میں دو سوار جنہوں نے اپنے آپ کو موٹی دبیز پوستینوں سے ڈھانپ رکھا تھا، چہروں پر بھی پوستین کے نقاب تھے اور ان پوستینوں کے اندر چمڑے کے استر لگے ہوئے تھے جس کی بنا پر وہ سردی اور نمی دونوں سے محفوظ تھے۔ اپنے گھوڑوں پر بھی انہوں نے پوستینیں ڈال رکھی تھی۔ ان پوستینوں کے استر بھی چمڑے کے تھے اور انہوں نے گھوڑوں کو بھی سردی اور نمی سے بچا رکھا تھا۔ دونوں سوار کوہستان یورال کی ایک پگڈنڈی سے ڈھلوان کی طرف جاتے ہوئے دریائے یورال کا رخ کر رہے تھے۔ جس وقت فضاؤں کے اندر تاریکی گہری ہونے لگی تھی اس وقت وہ دریائے یورال کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہاں کسی خانہ بدوش قبیلے نے پڑاؤ کر رکھا ہو۔ جب وہ نزدیک گئے تب ان گنت کتے ان پر بھونکنے لگے تھے۔ ایسے میں ایک شخص نے جو شاید اس خانہ بدوش قبیلے ہی کا کوئی فرد تھا، زور سے جب برف پر پاؤں مارتے ہوئے کتوں کو ڈرایا تو کتے دم ہلاتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ دونوں سوار قریب آئے اور جس شخص نے کتوں کو روکا تھا ان کے قریب آ کر رکے۔ پھر آنے والے ان دو سواروں میں سے ایک کہنے لگا، میرے عزیز، ہم ازبک قبیلے کے سردار شیبانی خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ ازبکوں کا قبیلہ ہی یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس پر جس شخص سے پوچھا گیا تھا بڑی نرمی میں کہنے لگا، محترم اجنبیوں، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ پڑاؤ یقیناً ازبکوں کا ہے۔ اس وقت ہمارا سردار شیبانی خان قبیلے میں موجود ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ لگتا ہے دور کی سرزمینوں سے آئے ہو۔ اس بار دوسرا بولا، کہنے لگا، میرا نام سبحان کلی، میرے ساتھ یہ میرا بھائی بویان کلی ہے۔ ہم دونوں کا تعلق مسلمانوں کے قبیلے کرگیز سے ہے۔ میرے عزیز، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس پر ازبک قبیلے کا وہ شخص آنے والے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں محترم شیبانی خان کا چچا زاد بھائی ابو سعید ہوں۔ بس یوں جانو تم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہو۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کیا معاملہ لے کر میرے چچا زاد شیبانی کی طرف آئے ہو؟ اس بار بڑا بھائی بویان کلی بول اٹھا، میرے عزیز، اچھا ہوا تو ہمیں مل گیا کہ تو محترم شیبانی خان کا چچا زاد ہے۔ ہمارا تعلق مسلمانوں کے قبیلے کرگیز سے ہے۔ بس یوں جانو کچھ غیر مسلم قبیلوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ بس انہی کی شکایت اور نالش لے کر ہم اس طرف آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ازبکوں کے سردار شیبانی خان سے ان غیر مسلم قبائل کے خلاف مدد حاصل کریں۔ ابو سعید ان دونوں کو لے کر آگے بڑھا۔ برف باری ابھی تک جاری تھی۔ ان کے سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیموں کے اندر مشعلیں جلنا شروع ہو گئی تھی۔ جب دونوں ابو سعید کی رہنمائی میں خیمے گاہ میں داخل ہوئے تو جگہ جگہ چمڑے اور سرکنڈوں کے علاوہ بڑے بڑے چھپر کھڑے کر دیے تھے اور انہی کے اندر قبیلے کے گھوڑے بھیڑ بکریاں بند کر کے انہیں گرم رکھنے کے لیے ان کے قریب آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کر دیے تھے۔ آگ کے جلتے الاؤ کے گرد کئی لوگ جمع تھے۔ ابھی وہ خیمہ گاہ سے گزر ہی رہے تھے کہ اس وقت قبیلے کے اس پڑاؤ میں مغرب کی آذان سنائی تھی، اس لیے کہ تاریکی اب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ برف باری ویسے کی ویسے ہی جاری تھی۔ ابو سعید نے سبحان کلی اور بویان کلی کی طرف دیکھا، پھر انہیں کہنے لگا، آؤ پہلے نماز ادا کرتے ہیں، پھر میں شیبانی خان سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ سبحان کلی اور بویان کلی دونوں نے اس سے اتفاق کیا۔ پہلے مسجد کی طرف گئے۔ خاصی بڑی زمین ہموار کرنے کے بعد اس کے نیچے جانوروں کی کھالیں اور ان پر قالین بچھا دیے گئے تھے جن پر نماز ادا کی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ابو سعید ایک شخص کے پاس رک گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سبحان کلی اور بویان کلی بھی رک گئے۔ ابو سعید ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
یہ ازبک قبیلے کے سردار اور میرے چچا زاد شیبانی خان ہے۔ ساتھ ہی اس نے سبحان کلی اور بیان کلی کا بھی تعارف کروا دیا تھا۔ شیبانی خان جو خوب قداور اور ابھرے ہوئے جسم کا انسان تھا، بڑے پرجوش انداز میں ان سے ملا، پھر اپنے چچا زاد بھائی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، چچا اور دیگر سب کو میرے خیمے میں بلا دو، وہیں بیٹھ کر ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس پر ابو سعید وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد شیبانی خان سبحان کلی اور بیان کلی دونوں کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ شیبانی خان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خاصا بڑا خیمہ تھا۔ خیمے کو گرم رکھنے کے لیے اس کے اندر بھیڑ کی اون کے بنے ہوئے استر لگا دیے گئے تھے اور نمی سے محفوظ رکھنے کے لیے خیمے کے اوپر چمڑے کی چادریں چڑھا دی گئی تھی۔ خیمے کے وسط میں ایک چھوٹا سا آگ کا آلہ روشن تھا۔ ارد گرد نشستیں لگی ہوئی تھی۔ شیبانی خان بیٹھا اور ان دونوں کو بھی اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں کچھ اور لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے اہم شیبانی خان کا چچا کوچکو نجی، ابو سعید کا بھائی عبداللہ اور دوسرا بھائی عبداللطیف، یہ تینوں یعنی ابو سعید، عبداللہ اور عبداللطیف شیبانی خان کے چچا زاد بھائی اور کوچکو نجی کے بیٹے تھے۔ ایک اور نوجوان بھی خیمے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا نام عبید اللہ تھا اور وہ شیبانی خان کا بھتیجا تھا۔ شیبانی خان کے باپ کا نام شاہ لودزے تھا۔ اس کا ایک بھائی محمود تھا۔ چنانچہ عبید اللہ شیبانی خان کے دوسرے چچا محمود کا بیٹا تھا۔ سب لوگ جب خیمے کے اندر جلتے الاؤ کے گرد بیٹھ گئے تب شیبانی خان نے سبحان کلی اور بیان کلی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، پہلے کھانا کھاؤ گے یا وہ مقصد بیان کرو گے جس کے تحت تم آئے ہو؟ اس پر بیان کلی فوراً بول اٹھا، امیر، پہلے آپ وہ سنیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں، کھانا تو امیر روز ہی کھاتے ہیں۔ بیان کلی کے ان الفاظ پر شیبانی خان ہی نہیں دوسرے بھی مسکرا دیے تھے۔ پھر شیبانی خان کہنے لگا، اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں بیان نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، امیر، ان علاقوں میں غیر مسلم کاسک قبائل کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں پر جبر کرنے لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کاسکوں کے ہاں عورتیں تھوڑی ہیں، وہ دوسرے قبیلوں کی عورتیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی قبیلہ ان کے منہ بھی نہیں لگتا، اس لیے کہ خود کاسکوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے قبیلے بھی ملا دیں تو کاسک ان سے تھوڑے ہی کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے غیر مسلم قبائل بھی کاسکوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کاسک نہ خدا کو جانتے ہیں نہ کسی رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کاسکوں کے علاوہ 3 اور وحشی قبیلے ہیں جو کاسکوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں کچھ گمنام ہیں جو کسی کو کچھ نہیں مانتے۔ 2 اور قبیلے ہیں، کالمک اور مانچو، یہ بدھ مت کے پیروکار ہیں، انتہا درجہ کے خون خوار ہیں۔ محترم شیبانی خان، کاسک قبیلے کے سردار کا نام اونک خان ہے، بڑا دیو پیکر خون خوار انسان ہے، تیغ زنی میں کسی کو اپنے برابر خیال ہی نہیں کرتا۔ اس نے ایک عجیب و غریب طریقہ اپنا رکھا ہے، دوسرے قبائل کی لڑکیاں اور عورتیں اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں، اور جب اس قبیلے کے لوگ اپنی عورتیں واپس مانگتے ہیں تو کاسک قبیلے کا سردار اونک خان انہیں کہتا ہے کہ اپنے کسی تیغ زن کو بھجواؤ، وہ اسے تیغ زنی کا مقابلہ کرے۔ اگر تیغ زنی کا مقابلہ کرنے والا تیغ زنی کا مقابلہ جیت گیا تو تمہاری وہ عورتیں واپس کر دی جائیں گی، اور اگر ہار گیا تو وہ عورتیں کاسکوں کی ملکیت ہوں گی۔ امیر شیبانی خان، کاسکوں کے سردار اونک خان نے 2 بڑی بھاری اور وزنی تلواریں بنوا رکھی ہیں۔ وہ اتنی وزنی ہے کہ کوئی عام تیغ زن انہیں نہ چلا سکتا ہے نہ حرکت میں لا سکتا ہے۔ جب بھی اس کے ساتھ اپنی لڑکیاں واپسی لانے کے لیے کوئی مقابلہ کرتا ہے تو کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوتا ہے، جہاں کوئی چاہے کاسکوں کا سردار اونک خان مقابلے کا اہتمام وہیں کروا دیتا ہے۔ اس نے ایک میزان بنا رکھی ہے، جو 2 تلواریں اس نے بنا رکھی ہیں وہ دونوں تلواریں اس میزان میں رکھتا ہے اور مقابلے پر آنے والے کو بتاتا ہے کہ دونوں تلواروں کا وزن برابر ہے۔ بس ان تلواروں میں سے ایک اپنے پاس رکھتا ہے، دوسری مقابلہ کرنے والے کو دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب دونوں تلواریں تول دی جاتی ہیں تو مقابلہ کرنے والے کو کہتا ہے وہ دونوں میں سے کوئی تلوار اٹھا لے اور اس کے بعد اس سے مقابلہ کرے، پر آج تک کوئی اس سے مقابلہ جیتا نہیں ہے۔ مسلمان قبیلوں کے علاوہ ارد گرد اور چھوٹے قبیلے بھی ہیں، ان کی عورتیں بھی وہ اٹھا کر لے گئے۔ بہت سے لوگوں نے کاسک قبیلے کے سردار اونک خان سے تیغ زنی کا مقابلہ کیا، پر کوئی نہ اس سے مقابلہ جیتا اور نہ ہی کسی کو عورتیں واپس ملی۔ امیر شیبانی خان، پچھلے دنوں وحشی کاسک ہماری بھی کچھ عورتیں اٹھا کر لے گئے، لیکن ہمارے مخبر ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر ہمارے سردار کلدی بیگ کو اطلاع دی کہ ہماری جو عورتیں کاسک اٹھا کر لے گئے تھے وہ کاسکوں کے اندر جب پہنچی تو انہوں نے اپنے جسموں میں خنجر پیوست کر کے خودکشی کر لی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بیان کلی رکا
सोचा, फिर इंतहाई तासुफ और दुख भरे अंदाज में वो फिर कह रहा था, अमीर शेबानी खान, अब आप ही सोचें, हमारी वो औरतें ज़ाया हो गई, मारी गईं। कल को वो फिर किसी मुस्लिम कबीले के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? अब हमारे सरदार कल्दी बेग ने हम दोनों भाइयों को इसलिए आपकी तरफ रवाना किया है कि आप इसका कोई हल निकालें, इसलिए कि दरियाए वोल्गा, दरियाए योराल, कोहिस्तान योराल, साइबेरिया के इन बर्फानी मैदानों में सरगर्दा मुस्लिम कबाइल के अंदर आपका कबीला ही सबसे बड़ा है। हम चाहते हैं। यहाँ तक कहते कहते बयान कुली रुक गया, इसलिए कि बीच में शेबानी खान बोल उठा और कहने लगा, तुम लोग जो कुछ चाहते हो मैं समझ गया। देखो, भेड़ियों के अंदर रहने के लिए भेड़िया बनना पड़ता है और बादशाहों और बदमाशों के अंदर जिंदगी बसर करने के लिए उन्हीं जैसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। साइबेरिया, योराल और वोल्गा की इन हसीन वादियों के अंदर अगर गैर मुस्लिम कबाइल, कासिक, जंगारियों और कालिमकों ने इत्तेहाद कर लिया है तो क्या तुम मुस्लिम कबाइल को सांप सूंघ गया है कि तुम आपस में इत्तेहाद नहीं करते? लेकिन तेग जनी में कासिक कबीले के उस देव पैकर सरदार ओनक खान का मुकाबला कौन करेगा? शेबानी खान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहने लगा, उसका मुकाबला करने के लिए भी हमारे पास एक तेगजन है। क्या तुम बाशकिरी कबीले के सरदार बर खान को जानते हो? उसे देख रखा है? जवाब में बयान कुली ने कुछ सोचा और कहने लगा, अमीर शेबानी खान, बाशकिरी कबीले का सरदार का नाम तो सुन रखा है, उसे जिंदगी में देखा नहीं है। तो फिर सुनो, कासिकों का सरदार ओनक खान कितना भी नाकाबिले तस्खीर हो, तेगजनी और ताकत में कितना भी हुनरमंद और पुरकुव्वत हो, याद रखना मेरा दिल कहता है बाशकिरी कबीले का सरदार बर खान उसे अपने सामने जेर करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम एक काम करो। शेबानी खान ने अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहना शुरू किया था, वो काम ये कि उन इलाकों में पहले तुम मुस्लिम कबीले आपस में इत्तेहाद करो। देखो, उन इलाकों पर पहले हम उज़्बकों की हुकूमत थी, लेकिन बुरा हो तैमूर लंग का, जिसने ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही पहुंचाया। उसकी वजह से हम अपनी हुकूमत से दरबदर हुए, नाचार और बेबस होकर साइबेरिया की तरफ भागने में कामयाब हो गए। अब जो इलाके हमारे थे उन पर तैमूर लंग की औलाद हुक्मरानी कर रही है। इस वक्त मेरा और मेरे कबीले का सबसे बड़ा मकसद और मुद्दा ये है कि वो इलाके जो पहले हमारे थे, जिन पर हमारी हुकूमत थी और तैमूर लंग ने हमें उनसे महरूम किया, पहले वो इलाके वापस लेकर उन पर अपनी हुकूमत कायम करें। एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम करने के बाद उन इलाकों में खासा बड़ा लश्कर तैयार करें और फिर उन इलाकों में जो कुव्वत भी मुसलमानों के लिए सफारा हो उसका हम सर कुचलते जाएं। यहाँ तक कहने के बाद शेबानी खान रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए वो सुभान कुली और बयान कुली दोनों को मुखातिब करके कह रहा था, मेरी बात गौर से सुनो। अगर कासिक तुम्हारे कबीले की कुछ औरतें उठाकर ले गए हैं और उन औरतों ने वहां जाकर अपना खात्मा कर लिया है तो तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। कासिकों के सरदार ओनक खान की तरफ कोई कासिद भिजवाओ और उसे अपनी औरतों की वापसी का मुतालबा करो। अगर वो कहता है कि औरतें मर चुकी हैं तो फिर उनका किसास अता करे, और अगर वो कहता है कि कोई तेगजन लाओ जो उससे मुकाबला करे ताकि तुम्हारी औरतें वापस की जाएं, तो फिर इस सिलसिले में तुम लोग सीधे बर खान के पास जाना। जब तुम यहाँ से रवाना हो जाओगे तो मैं बर खान के नाम एक नामा लिख दूंगा, फिर देखना मेरा वो नामा पढ़कर बर खान कैसे हरकत में आता है। बर खान एक अजीम और हुनरमंद नौजवान होने के साथ एक पक्का सच्चा मुसलमान है। वैसे भी जंगारियों के साथ उसकी दुश्मनी है। मैं जानता हूँ जंगारी और कालिमक दोनों बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं, और चंद माह पहले ही जंगारी और कालिमक इत्तेहाद करके बर खान के कबीले पर हमलावर हुए थे। उस हमले के नतीजे में उन दोनों कबाइल ने बाशकिरियों को खासा नुकसान पहुंचाया था, और उस हमले में बर खान के माँ बाप के अलावा उसके सारे अजीज़ो अकारिब भी हलाक हो गए थे। अपने कबीले के नुकसान और अपने अहले खाना के अलावा अपने कबीले के दीगर अफराद के मारे जाने की वजह से बर खान ने कसम खा रखी है कि जब तक वो जंगारी और कालिमक कबाइल से इंतकाम नहीं लेगा उस वक्त तक अपने जिस्म पर नया लिबास और पाँव में नया जूता नहीं पहनेगा। बड़ा मुनसिफ मिजाज सादा नौजवान है, उम्र कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जब दुश्मन पर हमलावर होता है तो उस पर बरको बारां की तरह छा जाता है। मैं जानता हूं वो अपनी तैयारियों में लगा होगा, इसलिए कि जंगारियों और कालमकों पर वो जरूर हमलावर होगा। मैं ये भी जानता हूं कि कालमक और जंगारियों के मुकाबले में बाशकिरी की तादाद कम है, लेकिन बाशकिरी भला के जंगजू हैं और बर खान पर जान छिड़कने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं।
لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ اگر ان علاقوں میں چراگاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہنے والے سارے مسلم قبائل آپس میں اتحاد اور تعاون کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی وحشی غیر مسلم قبیلہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھو، ان علاقوں میں تاتاری جو مسلمان ہو چکے ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے سردار کا نام ساسی بوکا ہے، وہ بھی بڑا مخلص انسان ہے اور پھر قازق ہے، وہ بھی ہماری طرح چراگاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کے سردار کا نام کنجو خان ہے۔ تمہارے اپنے قبیلے کے سردار کا نام کلدی بیگ ہے۔ سارے مسلم قبائل متحد ہو جاؤ، جس دن ایسا ہوگا یاد رکھنا تمہاری عزت، تمہارے وقار میں ان علاقوں میں خوب اضافہ ہوگا۔ میں بھی اپنے جنگجوؤں کو تیار کر چکا ہوں اور ان قریب میں جنوب مشرق کی طرف پیش قدمی کروں گا اور تیمور لنگ اور اس کی اولاد کی وجہ سے کھوئے جانے والے اپنے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر کے وہاں اپنی مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کروں گا۔ جب میں ایسا کر چکا تو یاد رکھنا ان علاقوں میں کسی غیر مسلم قبیلے کو مسلمانوں پر حملہ ہونے کی یا انہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں مسلم قبیلے بلغار اور باشکیریوں سے بات کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی خان جب رکا تب دکھ بھرے انداز میں اس بار بویان کلی بول اٹھا، امیر شیبانی خان، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کاسکوں کے علاوہ کالمک اور جنگاریوں کی مدد روس کی حکومت ہی کرتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وولگا اور یورال کے مغرب میں عین روس کی مملکت سے متصل مسلمانوں کی کازان نام کی مملکت تھی۔ روس نے اس پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ جس وقت مسلمانوں کی کازان نام کی حکومت تھی اس وقت کوئی غیر مسلم قبیلہ ہم سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ جب سے روس نے مسلمانوں کی کازان نام کی حکومت پر حملہ آور ہو کر ان کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، تب سے یہ سارے غیر مسلم قبائل مسلمانوں کو ان علاقوں میں آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ کازان کی مملکت میں سب مسلمان بستے ہیں، لیکن وہاں روس نے جگہ جگہ کلیسا تعمیر کر دیے ہیں، جگہ جگہ اس نے پادریوں کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ پادری کازان کے علاقوں میں اپنی تبلیغی جماعتیں لے کر نکلتے ہیں، کبھی دھونس دھمکی سے، کبھی زبردستی اور کبھی پیار سے لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سبحان کلی رکا، تب شیبانی خان ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا، سبحان کلی، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں جانتا ہوں، یہ بھی یاد رکھو کازان کے لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں۔ ذرا ان علاقوں میں مجھے اپنی طاقت اور قوت استوار کر لینے دو، پھر کازان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں گے۔ سارے مسلم قبیلے ان کی مدد پر آمادہ ہوں گے اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم کازان کی مسلم مملکت کے علاقوں کو روس کی گرفت سے نکال کر پہلے کی طرح وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی خان رکا، پھر سبحان کلی اور بویان کلی دونوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم دونوں یہاں سے روانگی کے بعد ایک کام کرنا، میں سارے مسلم قبائل کے سرداروں کے نام تمہیں خط دے دوں گا، وہ لے کر ان کے پاس جانا۔ ان سب کو میں ترغیب دوں گا کہ وہ باشکیری قبیلے کے سردار برق خان سے ملیں، اس سے اپنا معاملہ طے کرنے کے بعد غیر مسلم قبائل کے سامنے اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں۔ سبحان کلی اور بویان کلی دونوں بھائیوں نے شیبانی خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر بویان کلی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے شیبانی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر شیبانی خان، کاسی قبیلوں کو اپنے دو افراد پر بڑا فخر اور گھمنڈ ہے۔ پہلا ان کا سردار اونق خان، جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ طاقت کا دیوتا ہے، طاقت قوت ہی نہیں تیغ زنی اور دوسرے حرب و ضرب کے ہنر میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فرد جس پر کاسی قبائل کو فخر اور گھمنڈ ہے وہ اونق خان کی چھوٹی بہن ہے، جس کا نام الجائے خاتون ہے۔ کہتے ہیں ان سرزمینوں میں اس جیسی خوبصورت لڑکی ہے ہی نہیں، پس ان دو بہن بھائیوں پر کاسی قبائل کو بڑا فخر ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بویان کلی رکا، پھر شیبانی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر شیبانی خان، آپ کے کہنے کے مطابق اب ہم پہلے برق خان کا رخ نہیں کریں گے، پہلے ہم اپنے قبیلے میں جائیں گے۔ اس موضوع پر پہلے اپنے سردار کلدی بیگ سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد ہم قازق قبیلے اور پھر تاتاری اور بلغار قبیلے کی طرف جائیں گے، انہیں مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے خطرات سے آگاہ کریں گے اور دشمن قوتوں کے خلاف متحد ہو جانے کی ترغیب دیں گے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے بعد پھر ہم برق خان کا رخ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ برق خان کاسک قبائل کے سردار اونق خان سے مسلمانوں کا دفاع کرنے اور مسلمان لڑکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدام کرتا ہے۔ شیبانی خان نے بویان کلی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر شیبانی خان نے اپنے بھتیجے عبید اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عبید اللہ میرے بیٹے، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کے بہترین قیام کا اہتمام کرو، جب تک یہ یہاں رہیں گے ان کی حیثیت ہمارے معزز مہمانوں کی سی ہوگی۔
उस मौके पर अबू सईद बोल उठा और बयान कुली और सुबहान कुली को मुखातिब करके कहने लगा, आप दोनों के घोड़ों को अस्तबल में बंधवा दिया गया है, उनके दाने चारे का एहतमाम हो चुका है, इस सिलसिले में फिक्रमंद ना होना। मेरे भाई उबैदुल्लाह जहां आपके आराम और कयाम का एहतमाम करते हैं, आपके घोड़ों के साथ जो बंधी हुई खुरजीनें थी वो वहां पहुंच जाएंगी, फिक्रमंद ना होना। अबू सईद के उन अल्फाज पर सुबहान कुली और बयान कुली दोनों मुस्कुरा दिए थे। फिर उबैदुल्लाह उन दोनों को अपने साथ ले गया था। यूं सुबहान कुली और बयान कुली दोनों ने 2 रोज तक शैबानी कबीले में कयाम किया। उसके बाद वो वहां से कूच कर गए थे। जहां तक साइबेरिया से तुर्किस्तान और बर्फजारों के मैदानों में सरगर्दा होने वाले उन मुस्लिम और गैर मुस्लिम खाना बदोशों का ताल्लुक है, तो ये हम वक्त एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे। इनमें सबसे बड़ा और ताकतवर गैर मुस्लिम कबीला कासिकों का था। मौर्रखीन लिखते हैं, कासिकों के ज़हूर के सही वक्त का तयन तो नहीं किया जा सका, लेकिन 14वीं सदी के निस्फ आखिर से मुतल्लिक रूस और पोलैंड का जो तारीखी रिकॉर्ड दस्तयाब है, उसमें कासिकों का जिक्र मिलता है। पोलैंड के कासिकों का ताल्लुक अक्साए रूस से था और रूसी कासक अजीम रूस के बासी कहलाते थे। उनका ताल्लुक रूसी कौम से ही था। रूसी फौज के एक सालार कर्नल चेरोशिकिन ने कासिकों की फौजी नौ आबादियों पर अपनी एक किताब पर लिखा था, ये लोग तिबन गरम और मुस्तैद कासिक जबरदस्त मुहिम जो थे। वो गालिबन हुक्मरानों के जुल्म सितम या अपने ही किसी जुर्म के नताइज से खौफजदा होकर या किसी और वजह से अपने वतन से निकलने पर मजबूर हो गए थे। ये लोग करीमिया की मुस्लिम तातारी कलमरों की शुमाली हदूद के एक तरफ एक इलाके में जा आबाद हुए जो रेगिस्तान पर मुश्तमिल था, और उस इलाके को आमतौर पर तारीख के औराक में मैदान कहा गया है। सहराई जिंदगी की सऊबतों से परेशान होकर इन मुंतशिर कासिकों ने अपनी शराजी बुलंदी शुरू की। वो फितरत की चीरादस्तियों के खिलाफ नबर्द आज़मा थे। उनकी तमाम तर मुश्तरका जदोजहद सहराई जिंदगी की सऊबतों के खिलाफ थी, और यही जदोजहद उनमें बाहमी इत्तेहाद और कुर्बत का बायस थी, जिसकी बदौलत आखिरकार वो ऐसी मुआशरत के क़याम में कामयाब हो गए जो आगे चलकर कासिक खानदानों और कबाइल की बुनियाद बन गई। इन कासिकों के मुतालिक मौरखीन मजीद लिखते हैं कि ये कबाइल हम वक्त लड़ने मरने पर तैयार रहते थे। इनकी गुज़र औक़ात का वाहिद जरिया लूट मार था, मगर वो आज़ाद मंच थे। उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे इलाकों में जहां जाबिर और जालिम अफराद हुक्मरान बन गए, कासिकों ने वहां से हिजरत करके इसी मैदान का रुख किया जहां पहले कासिक आबाद हुए थे। इस तरह कासिकों के उन गिरोहों में इजाफा हुआ और आखिर वो एक बड़ी ताकत की शक्ल इख्तियार करने में कामयाब हो गए। कासिकों के लिए अपनी अमलदारी में तोसी के वसी मौके मौजूद थे। उन दिनों रूस के जनूबी सरहदी इलाकों में करसक, औरल, आलियान और नूदगोड जैसी छोटी छोटी हुकूमतें कायम थीं। उनके करीब ही तातारी मुसलमानों की करीमिया में बहरा असवद और बहरा एज़ोफ के किनारे सल्तनत कायम थी। इन हुकूमतों का दरमियानी इलाका मैदान पर मुश्तमिल था और उस पर किसी का दावा न था, और उन्हीं मैदानों को इन कासिकों ने अपना मस्कन बनाया था। यहीं से निकलकर ये मुख्तलिफ इलाकों में फैलने और लूट मार करने लगे। जिस मैदान में ये आबाद थे, तारीख के औराक में इस मैदान को ज़ेलपोल नेजा के नाम से भी पुकारा गया है। कासिकों के बाज़ कबाइल रूस की सरहद के पास भी आबाद हो गए थे। रूसी हुकूमत ने इन्हें अपनी सरहदों पर बतौर मुहाफिज और निगरान मुकर्रर कर दिया, इसलिए कि बड़े जंगजू और मुहिमजो थे। लेकिन बाकी कासिक अपने पुराने मस्कन मैदान ही में सकूनत पजीर रहे और लूट मार पर ही उनकी जिंदगी का दारोमदार था। आगे चलकर इन कासिकों की तारीख कुछ यूं सामने आती है कि रूस ने काजान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया और उसके सरहदी इलाकों में आबाद कासिकों पर कारी ज़रब लगाई। चूंकि ये लोग रूस के सरहदी इलाकों में लूट मार किया करते थे, इसलिए फातेह फौजों ने इनका बुरा हाल किया। ये सारे वाकयात आगे जाकर 16वीं सदी में नमूदार हुए। लातादाद कासिकों को अजीम रूसी सल्तनत के दूसरे हिस्सों में जबरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। सरहदी इलाकों में आबाद कासिकों ने इस मुसीबत से बचने के लिए राह फरार इख्तियार की। इनकी बड़ी तादाद भागकर दोबारा मैदान में जाकर पनाह गुज़ीन हो गई। बाज तो इस कदर खौफजदा थे वो मैदान को भी पार करके दरियाए तेरग और दरियाए डान की वादियों में जाकर आबाद हो गए थे और उन इलाकों में कासिकों की अव्वलीन आबादी करार पाए। सन 1570 में ज़ार रूस आइवान वहशी ने वादी के कासिकों के दस्तूर की तस्दीक कर दी। इसके बाद रूसी फौज में कासिकों को बड़ी तादाद में शामिल किया जाने लगा। इसका सबूत इस हकीकत से भी मिलता है कि कासिकों के फौजी दस्ते जो पथूनिया के खिलाफ आइवान की फौजी मुहिम में शरीक थे, रस्मी छुट्टी या इजाज़त लिए बगैर जब चाहते वादी डान में चले जाते थे। फौज की मुलाजमत के बावजूद कासिक डाका जनी लूट मार ही को अपनी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तस्वुर करते थे।
کاسکوں کی اس لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی روک تھام کے لیے روسی حکمرانوں نے مراشکین نامی اپنے ایک سالار کی قیادت میں کاسک لٹیروں کے خلاف لشکر کشی کی۔ وادی ڈان کے کاسکوں کا ایک گروہ، جس کی قیادت ایک شخص یرماک نامی کر رہا تھا، جو دریائے وولگا کے علاقوں میں لوٹ مار کرتا تھا، فرار ہو کر وولگا کے مقام کی طرف چلا گیا۔ اس گروہ نے بعد میں سائبیریا پر حملہ کیا، اس علاقے کو فتح کیا۔ مراشکین سے شکست کھانے کے بعد کاسکوں کے بعض چھوٹے چھوٹے گروہ بحیرہ کیسپین کی طرف چلے گئے اور یورال کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ کاسکوں کا ایک ممتاز گروہ وولگا کے کنارے آباد ہو گیا تھا۔ دریائے تیرک کے کنارے بھی کاسک آباد تھے، جو گرینین کاسک کہلاتے تھے۔ غرض کے 16ویں صدی کے اواخر میں زار روس کی حکومت کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں کو کاسکوں کی نو آبادیوں نے حصار میں لے رکھا تھا، اور کاسکوں کی یہ نو آبادیاں سرحد سے کافی دور تھی اور مربوط بیرونی دفاعی چوکیوں کی شکل میں موجود تھی۔ 17ویں صدی عیسوی میں کاسکوں کا اثر و رسوخ دوسرے علاقوں میں بھی سرایت کر گیا۔ ان کی جدوجہد سے بھرپور معاشرت، مہم جوئی، آزادی اور پرخطر زندگی ماں اپنے خطرات اور فوائد کے بیچارے لاچار غلاموں کے لیے بڑی پرکشش تھی۔ غلاموں اور پسماندہ طبقوں کے مقبول گیتوں میں کاسکوں کا ذکر شاندار طریقے سے کیا جاتا ہے، اور ان کی آزاد زندگی گیتوں کا مقبول موضوع تھی۔ کاسک کیونکہ پسماندہ قومیتوں کے ہیرو تھے، اس لیے بہت سے غلام فرار ہو کر کاسکوں کی پناہ میں چلے جاتے تھے۔ کاسکوں کی زندگی اتنی دلکش تھی کہ متعدد تاجر جو وسط ایشیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے، بعض اوقات اپنی تجارت چھوڑ کر کاسکوں سے جا ملتے تھے اور ان کی مہموں میں شریک ہوتے تھے۔ گویا کاسک ہونا قوت اور طاقت کے حامل ہونے کا ثبوت تھا۔ 17ویں صدی کے آخر تک کاسک ایشیا والوں سے لڑتے رہے اور یوں از خود روس کی سرحدوں میں توسیع کا سبب بنے، لیکن روس کے حکمران پیٹر اعظم نے کاسکوں کی آزادی کو تقریباً ختم کر دیا اور بہت سے کاسکوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس طرح کاسک روسی افواج میں قابل اعتماد محافظ بن گئے۔ یہی وہ دور تھا جس دور میں روسی حکومت نے کاسک قبائل کی تنظیم کی طرف توجہ دی اور کاسکوں کی تنظیم نو شروع ہوئی۔ 1865 میں ازوف کے کاسکوں کو اور سن 1861 میں روسی کاسکوں کے گروہوں کو منتشر کر دیا گیا۔ اس کے برعکس سن 1858 اور 1867 میں آموری کاسکوں اور سمیری کاسکوں کی شیرازہ بندی کی گئی۔ روسی فوج میں 18ویں صدی کے آخر میں یوکرائن اور الکما میں کاسکوں کے گروہ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں روسیوں نے ایک فوجی گروہ مقرر کیا جس میں کاسکوں کو شامل کیا گیا۔ روسیوں کی پیدل فوج میں کاسکوں کو بڑی اہمیت دی گئی۔ کسی بھی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے روسیوں نے آخر کاسکوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مقبوضہ علاقوں کے تحفظ اور کسی بھی علاقے میں حکومت کی قوت کے مظاہرے کے لیے بھی کاسک گھڑ سوار مقرر کیے جانے لگے تھے۔ کاسک یا تو کسی پورے علاقے پر قابض ہو جاتے، جیسا کہ دریائے ڈان کا علاقہ جس کی نسبت سے ڈان کاسک ظہور میں آئے، یا وہ مختلف حکومت کے زیر نگیں علاقوں میں قبضہ جما لیتے جو ایک دوسرے سے ملحق ہوتے تھے۔ سائبیریا کے میدانوں میں بھی کاسک سینکڑوں میل لمبے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، جبکہ استراخان اور آسور کاسک بکھرے ہوئے نخلستانوں پر قابض تھے۔ کاسک فوجوں پر نگرانی اور سرحدی علاقوں پر حملوں کی مدافعت کی ذمہ داری تھی۔ کاسکوں کی یہ دفاعی لائن قلعوں اور کاسک آبادیوں پر مشتمل تھی جو باقاعدہ فاصلوں پر آباد تھے۔ ان کاسکوں میں کچھ شہری کاسک بھی تھے جو سائبیریا کے فتح کردہ شہروں یا قصبوں میں آباد ہو چکے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں سائبیریا کے نو آبادکار ایشیا میں روسی حکومت کا ہراول دستہ قرار دیا جاتا تھا۔ کرنل چیروشکین ان کاسکوں کے متعلق لکھتا ہے: اگرچہ ان کا طرز عمل بلا شبہ کاسکوں کی روایتی لاقانونیت کا مظہر تھا، لیکن ہم ان کی برق رفتاری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، جس کا مظاہرہ انہوں نے ایشیا کے انتہائی مشرقی حصے میں پیش قدمی کے دوران کیا تھا۔ موجودہ دور میں ان کاسکوں کے گروہ ڈان، کویان، تیرک، استرخان، یورال، اورنبرگ، سائبیریا، سمیرت چنسک، ٹرانسبیکالیا اور آمور کے علاقوں میں آباد ہیں۔ کاسکوں کے 10 گروہ 3 لاکھ مربع میل رقبے میں آباد تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سن 1880 کی ایک رپورٹ میں ان کی مجموعی آبادی 21,50,835 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ 7,75,679 کاسک ان علاقوں میں آباد تھے جنہیں سرکاری طور پر کاسک تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ دوسرے 2 بڑے غیر مسلم قبائل کالمک اور جنگاری تھے۔ ان سے متعلق مورخین کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بدھ مت سے تھا۔ کالمک زیادہ تر دریائے وولگا کے آس پاس آباد تھے اور مسلمان قبیلے کازک سے برسر پیکار رہتے تھے، جبکہ جنگاری قبائل پرانی روایات کے مطابق مار دھاڑ کرنے اور چراگاہوں پر قبضہ جمانے کے بڑے ماہر تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلم قبائل کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے کالمک قبائل کے روسیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور انہیں کالمک اور جنگاریوں کے ذریعے غیر مسلم حکمران
سائبیریا، ٹنڈرا اور ترکستان کے علاقوں میں سرکردہ خانہ بدوش قبائل کے اندر نفرت اور ناانصافی پھیلانا چاہتے تھے۔ چوتھا طاقتور غیر مسلم قبیلہ مانچو تھا۔ مانچو بڑے جنگجو اور مہم جو تھے۔ ان کے سردار کا نام دورچی تھا۔ یہ وہی مانچو تھے جو منگولوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مانچو شمالی، وحشی اور قدیم ترکوں کے قریبی عزیز تھے۔ یہ وہی مانچو ہیں جنہوں نے بعد کے دور میں سن 1444 عیسوی میں چین پر حکومت بھی کی تھی۔ مسلمانوں میں طاقتور قبیلہ ازبکوں کا تھا اور اس وقت ازبکوں کا سردار محمد شیبانی خان تھا۔ محمد شیبانی خان چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے جوچی کے 4 بیٹے تھے، باتو، برقائی خان، شیبان اور اردا۔ شیبان کے 2 بیٹے تھے، عرب شاہ اور ابراہیم، جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسی ابراہیم کی نسل سے محمد شیبان تھا اور یہی ازبک قبیلے کا سربراہ تھا۔ تیمور لنگ نے ان ازبکوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس نے ازبکوں کی طاقت اور قوت کو منتشر کیا، لیکن جب سلسلہ تیموری کے آخری فرما روا محمود کے 3 لڑکے باقی ماندہ سلطنت کی تقسیم پر جھگڑتے رہتے تھے تو اس وقت یہی ازبک جو سائبیریا کی طرف بکھر چکے تھے پھر متحد ہوئے۔ چنانچہ یہ ازبک حرکت میں آئے، ماورال نہر کے چھوٹے چھوٹے امیروں کو ختم کر کے ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد ڈالنے لگے۔ یہی وہ لوگ تھے جو تاریخ کے اوراق میں ازبک کہلاتے ہیں، اور انہی ازبکوں نے چنگیز خان کے خاندان کے ایک قابل اور آخری سپہ سالار یعنی شیبانی خان کو سردار بنا کر یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ ازبک پہلے سائبیریا میں مقیم تھے اور ٹیومن کے مقام پر ان کی وہاں چھوٹی سی حکومت بھی تھی۔ کیونکہ تیمور لنگ نے انہیں نقصان پہنچایا تھا، لہٰذا جن علاقوں سے تیمور لنگ نے انہیں محروم کیا تھا انہی علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے شیبانی خان اپنے ازبک گروہ کے ساتھ سائبیریا سے نکلا اور ماورال نہر کی طرف بڑھا۔ اب یہی وہ شیبانی خان تھا جو ازبک قبیلے کے ساتھ خانہ بدوشانہ زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اپنے قبیلے کو استوار کر کے اپنے جوانوں کو عسکری تربیت دے کر ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت ماورال نہر میں قائم کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا قبیلہ باشکیریوں کا تھا۔ مورخین ان سے متعلق لکھتے ہیں کہ پہلے یہ خانہ بدوش تھے، لیکن بعد میں یہی باشکیری کوہستان یورال کے دونوں جانب آباد ہوئے تھے۔ باشکیری تاتاریوں ہی کے سلسلے کا ایک گروہ تھے، انتہائی جنگجو ہونے کے ساتھ پکے سچے مسلمان بھی تھے۔ مسلمانوں کا تیسرا گروہ جو کسی قدر چھوٹا ہی سہی بلغاریوں کا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال تھا کہ بلغار ترکوں نے منگولوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ ان بلغاریوں کے علاقے میں اسلام کا آغاز منگول مسلمانوں سے نہیں ہوا تھا، بلکہ کوہستان یورال اور وولگا اپنی تاریخ کی ابتدا ہی سے ترکوں کے علاقے چلے آتے ہیں۔ یہاں بلغار ترک رہا کرتے تھے۔ بلغاری ترک حکمران الماس ستجی پہلا حکمران تھا جو مسلمان ہوا، اور پھر وہاں بلغاریوں کی آبادی مسلمان ہو گئی۔ ان کے تعلقات سائبیریا کے ترکوں سے تھے، چنانچہ انہی کے ذریعے ان کے اندر بھی اسلام پھیلا تھا۔ مسلمانوں کا چوتھا خاصا بڑا قبیلہ تاتاریوں کا تھا۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد سائبیریا میں آباد ہو گئے تھے اور وہاں ان کی 2 تاتاری حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ ایک گروہ کا حکمران سلطان یادگر اور دوسرے کا نام سلطان کشم خان تھا۔ چونکہ ان کے علاقے روس کی سلطنت سے ملتے تھے، لہٰذا روسی ان دونوں مسلمان حکمرانوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ چنانچہ ان علاقوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے روس کے حکمرانوں نے جہاں ان دونوں مسلمان حکمرانوں کو لڑانے کا کام شروع کیا، وہاں اپنے ایک سردار کو اس نے سائبیریا سے ملحقہ ایک خاصا بڑا علاقہ دے دیا۔ روس کے اس سالار اور امیر کا نام گریگوری تھا۔ چنانچہ یہی گریگوری وہاں آباد ہو کر مسلمان علاقوں پر دست درازیاں کرنے لگا۔ ایسا وہ اس لیے کرنے لگا تھا کہ سائبیریا میں جہاں 2 مسلمان حکمران یعنی یادگر اور کشم خان تھے، وہ تو آپس میں ہی لڑ رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ چنانچہ ان کے اسی نفاق اور لڑائیوں سے روس کے امیر گریگوری نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیا۔ اس موقع پر بخارا کے حکمران امیر عبداللہ نے سب سے پہلے مسلمان تاتاری حکمران کشم خان کو بار بار سمجھایا کہ وہ کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے تاتاری سلطان یادگر کے ساتھ امن اور صلح سے رہے۔ اس سلسلے میں بخارا کے امیر عبداللہ کا ایک خط بڑا یادگار ہے جو اس نے سائبیریا کے تاتاری مسلمان حکمران کے نام لکھا تھا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: اس وقت ہمارے مذہب کے دشمن یعنی کافر روسی ہیں۔ تمہیں مقامی ایشیائی سرداروں کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے اور اپنے علاقے کافروں کے غاصبانہ چنگل سے واپس لینے چاہیے۔ اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور موجودہ سرگرمیاں جاری رکھی تو کافروں کے مقابلے میں بے دست و پا ہو کر رہ جاؤ گے۔ لیکن کشم خان نے اس پند و نصیحت پر کان نہ دھرے۔ وہ اپنے حریفوں کو شکست دینے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر اس دوران میں ایک قوی تر دشمن اس کی مملکت میں قدم جما چکا تھا۔ کشم خان اور اس کے بیٹوں علی خان اور ریشم خان روسیوں کو سائبیریا سے نکال باہر کرنے کے لیے 40 برس تک جدوجہد کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے اور آخر ادھر ادھر دھکے کھانے پر مجبور ہوئے۔
मुसलमानों का 5वां गिरोह काजिकों का था। उनका भी ताल्लुक तातारियों और तुर्कों से था। दरअसल काजिकों को हल्का बगोश इस्लाम हुए ज़्यादा मुद्दत नहीं हुई थी। उनकी ज़िंदगी से जहलियत के बादल इस्लामी तालीमात से अभी पूरी तरह नहीं छटे थे। रूसी इस तहरीक के ज़रिए उन्हें अपने भाई बंद तातारियों तुर्किस्तानियों के मुकाबले में सफारा करना चाहते थे। इस तरह काजिकों के ज़रिए मुसलमानों के अंदर रूसी बेइत्तेफाकी पैदा करके उन्हें कमज़ोर करना चाहते थे। रूसियों ने काजिकों के कुछ लोगों का इंतखाब कर लिया जो उनके लिए काम करने पर आमादा हो गए और रूसी तहजीब और सकाफत के रंग में रंगने की भरपूर जदोजहद की। उन नाम के मुसलमानों और दानिश्वरों में वली खानोफ, इब्राहिम और कोनान बेस ज़्यादा नुमायां है। उन्होंने काजिकों का रिश्ता तातारियों से मुनक़ते करने में सरगर्म हिस्सा लिया। चुनाचे जदीद तालीम याफ्ता काजिक और उनके ज़ेर असर अवाम ज़्यादातर कबायली निज़ाम से वाबस्ता होने की वजह से अपने उन इल्मी, तहजीबी फिर सियासी सरगर्मियों से काफ़ी हद तक अलग थलग रहे जो रूस के दूसरे मकबूजा इलाकों में जारी थी। ताहम यहाँ भी एक कदामत पसंद मजहबी उनसर मौजूद था जो अगरचे दूसरे इलाकों के दीनी अनासिर की तरह ताकतवर तो न था, लेकिन उसने अपनी हद तक काजिकों के अंदर दीनी और तहजीबी रिश्ता बरकरार रखने की कोशिश की। चुनाचे आखिर में यह काजिक भी अपनी सादा लोही और ना इत्तेफाकी की वजह से धक्के ही खाने पर मजबूर हुए। मुसलमानों का एक गिरोह करगीजों पर मुश्तमिल था। ये काजिकों के ही भाई बंद थे और इनके जुनूब में अमूमन हरकत में रहते थे। इंतहाई जंगजू थे। तादाद में कम होने के बावजूद अपनी इनफरादियत को खाना बदोशों की उस अमाजगाह में कायम रखे हुए थे जो अमाजगाह मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। दरअसल ये सारे खाना बदोश कबीले साइबेरिया से कोहिस्तान थानशयान और तुर्किस्तान के जनूबी इलाकों से लेकर मंगोलिया के जनूबी इलाकों तक फैले हुए थे। इन्हीं इलाकों के अंदर नई नई चरागाहों की तलाश में सरगर्दा रहते थे। अक्सर व बेशतर चरागाहों के सिलसिले में एक दूसरे से उनकी झड़पें भी हुआ करती थी। सुभान कुली और बयान कुली दोनों भाई एक रोज दरियाई जोराल और दरियाई वोल्गा के किनारे कोहिस्तानी सिलसिलों से घिरी हुई एक वादी में दाखिल हुए। वादी काफी बड़ी और वसी थी और उसके अंदर दूर तक खेमे नस्ब थे। वादी के अतराफ में जो छोटे बड़े कोहिस्तानी सिलसिले थे उन पर भेड़ बकरियों और घोड़ों पर मुश्तमिल रेवड़ चल रहे थे। सुभान कुली और बयान कुली के साथ और बहुत से लोग भी थे जो उनके पीछे पीछे खेमों के उस शहर की तरफ आए थे। वो पड़ाव मुस्लिम कबीले बाशकिरी का था। बाशकिरियों की उस खेमागाह के नज़दीक आकर जो सबसे पहले बाशकिरी उन्हें मिला उसे सुभान कुली मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, मेरा नाम सुभान कुली है और ये मेरे साथ मेरा भाई बयान कुली है। मुसलमान हैं, करगिज कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पीछे ये सब हमारे ऐसे साथी हैं जो हमसे मोहतरम हैं कि हम बाशकिरी कबीले के सरदार बर्क खान से नहीं मिल सकते। उस बाशकिरी के लबों पर तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर बड़ी आजिज़ी और इंकसारी में कहने लगा, क्यों नहीं मिल सकते? जब और जिस वक्त चाहें हमारे सरदार बर्क खान से मुलाकात हो सकती है। अगर आप करगिजियों की तरफ से आए हैं तो आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। मेरे साथ आए हैं, मैं आप सबको अपने सरदार बर्क खान की तरफ ले जाता हूँ। उस बाशकिरी का जवाब सुनकर सुभान कुली और बयान कुली और उसके पीछे आने वाले लोग खुशी महसूस कर रहे थे। फिर सब उस बाशकिरी के साथ हो लिए थे। थोड़ा सा आगे जाकर खेमों के शहर के एक तरफ अनगिनत घोड़े खड़े थे और कुछ नौजवान उन घोड़ों को खरीदा कर रहे थे। सफेद रंग के एक आला नस्ल के घोड़े के पास वो बाशकिरी रुक गया और जो शख्स सफेद रंग के उस घोड़े को खरीदा कर रहा था वो बड़ा कदावर कड़ियल जिस्म का शख्स था। उसने जो लिबास पहन रखा था उस पर कई पैबंद लगे हुए थे। सुभान कुली और बयान कुली ने भी अंदाजा लगाया कि इसके लिबास ही नहीं, हत्ता कि इसके जूते पर भी पैबंद लगे हुए थे। सब अभी उस देव पैकर नौजवान का जायजा ही ले रहे थे कि जो बाशकिरी उन्हें अपने साथ लाया था सबको मुखातिब करके कहने लगा, ये हमारे सरदार बर्क खान है। ये अल्फाज सुनकर वो नौजवान जो घोड़े को खरीदा कर रहा था रुक गया। आने वालों की तरफ एक गैर निगाह डाली, हाथ में पकड़े हुए लोहे की खरीदा को फूंक मारकर उसे साफ किया, फिर अपने बाशकिरी साथी को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, तूने इनसे मेरा तारुफ तो करवा दिया, क्या इनका तारुफ नहीं कराएगा कि मोहतरम लोग कौन हैं? इस बार सुभान कुली अपने घोड़े से उतरा। उसकी तरफ देखते हुए सब लोग भी उतर गए। फिर बारी बारी आगे बढ़कर सब ने बर्क खान से मुसाफा किया। सब ने देखा बर्क खान के हाथ रीछ के पंजों की तरह सख्त और कड़ियल थे। जब वो मुसाफा कर चुके तब बर्क खान उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, साहिबो, क्या तुम ये नहीं बताओगे कि किन सरजमीनों से आए हो, कौन हो, हमारी तरफ आने का मकसद क्या है? इस पर सुभान कुली बर्क खान को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम बर्क खान, क्या ये सारे सवाल आप यहीं खड़े खड़े पूछेंगे या आने वाले इन लोगों को बैठने के लिए भी कहेंगे? सुभान कुली के उन अल्फाज पर बर्क खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। इतनी देर तक जो दूसरे नौजवान घोड़ों को खरीदा कर रहे थे वो भी वहां आन जमा हो गए थे। फिर बर्क खान दाएं जानिब एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और कहने लगा, आओ यहीं बैठते हैं और जो गुफ्तगू आप करना चाहते हैं कर लेते हैं।
برق خان جب پتھر پر بیٹھ گیا تب سب لوگ اس کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ پھر سبحان کلی برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے پاس ازبکوں کے سردار محترم شیبانی خان کا ایک نامہ ہے جو آپ کے نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لباس کے اندر سے شیبانی خان کا خط نکالا اور برق خان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ برق خان خط پڑھنے لگا۔ اس موقع پر ہلکا ہلکا تبسم بھی اس کے چہرے پر نمودار ہوتا رہا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے کاغذ کو تہہ کر کے واپس سبحان کلی کو دے دیا اور کہنے لگا، شیبانی خان میرے لیے بڑا محترم ہے۔ میں جانتا ہوں ان دنوں وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے، اور وہ جب اپنے کام کی ابتدا کرے گا تو میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، بلکہ اس نے خود مجھے دعوت دے رکھی ہے کہ جب وہ اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آئے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ عزیز ساتھیو، امیر شیبانی خان نے اپنے اس خط میں کاسکوں کے سالار اونق خان کا ذکر کیا ہے۔ ذرا اس کی تفصیل مجھے اپنی زبان سے کہو تاکہ میں جانوں کہ کاسک ان علاقوں میں تباہی و بربادی کا کیسا رنگ بکھیرنا چاہتے ہیں۔ برق خان کے اس سوال کے جواب میں سبحان کلی نے وہ ساری گفتگو برق خان سے کہہ دی تھی جو اس سے پہلے وہ ازبک سردار شیبانی خان سے کہہ چکا تھا۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد کچھ دیر تک برق خان کا سر ندامت اور خجالت میں جھکا رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور آنے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں ان برفانی وادیوں میں ہمارے دشمن غیر مسلم قبائل تن کے بھید کھول دینے والے، دکھ احساس کو معطل کر دینے والی حریفانہ کشمکش، گویائی کو خاموش کرتی گونجتی آتشی ہواؤں کے جھکڑوں اور جرتوں کے اتوار پر کرب کے لمحات طاری کرتی برق کی سلگتی آگ کی طرح ہمارے خلاف اپنی عسکری تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اگر ہم نے ان کا سدباب نہ کیا، ان کے مقابلے میں اگر ہم متحد اور یکجان نہ ہوئے تو پھر آنے والے میرے محترم مہمانوں، یہ غیر مسلم طاقتور قبائل بربادی کے بند کواڑ اور تباہی کے در کھول دینے والے وقت کے تیز طوفانوں کی طرح تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے، زمین کے کونے کونے میں انسانی جسموں کو پت جڑ کے پتوں کی طرح بکھیریں گے، یادوں کے منتشر اور آگ کی طرح اڑا کر رکھ دیں گے، اور ہمارے مقدر میں در بدر کے ہولناک عذابوں کی کہانیاں لکھ کر رکھ دیں گے۔ ہماری حالت وہ رنگ بدلتے موسموں میں بے کل اور بے چین روحوں، زندگی کی لمبی شاہراہوں پر دکھ بھرے کرب خیز اندیشوں سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیں گے۔ میرے آنے والے محترم مہمانوں، اگر ہم اسی طرح نا اتفاقی کے تفکرات بھرے سرسام میں ڈوبے رہے، زمانے کی گردشوں سے آشنا پڑے رہے، بے نوا بے امنگ خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہے، تو یاد رکھنا ہمارے دشمن قبائل ہمارے دلوں میں اضطراب کے تلاطم، آنکھوں میں زہریلے خواب، جذبات میں پیچ و تاب کھاتے خوفناک اندیشے، جسموں میں کرنوں کی تپش، نطق میں لفظوں کے زہر، اور زندگی کے ذائقوں میں آشفتگی کے سودا اور وحشت کے خوفناک فصوں بھر کر رکھ دیں گے۔ اگر ہم نے ان علاقوں میں زندہ رہنا ہے، اپنی انفرادیت، اپنے مذہبی اصولوں کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر ہمیں دشمن کے شعور اور فکر کو ریزہ ریزہ کرتی آگ، آتش اور موت کے کھیل، نئی رتوں کے انوکھے عذابوں اور قرب خیزیوں کی المناک اذیتوں کی طرح دشمن پر ضرب لگانا ہوگی، اور ایسا ہم علیحدہ علیحدہ رہ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھنا اگر ہم بکھرتی خوشبو، سوکھی کشتے خون، غم اوڑے تمنا اور موسیقیت و گنا میں ڈوبے علیحدہ علیحدہ پڑے رہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہ کیا، تو پھر ہمارے دشمن ہمیں زندگی کے المیوں کی آگ، کڑے عذابوں کی صداؤں، بھڑکتے سلگتے مظالم اور کڑے لمحوں کے طوفانوں سے آشنا کر دیں گے۔ اگر ہم نے ان سرزمینوں میں زندہ رہنا ہے، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر دشمن کی خواہشوں اور ان کے ارادوں کا جواب دیتے ہوئے ہمیں بھی اس گردش تقویم میں ان کے لیے لہو کے تلاطم، قلوب کے توہم، قہرمانوں کا فسوں اور موت کے بے روگ سائے کھڑا کرنے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنے باشکری قبیلے کے ساتھ کسی کو ہستانی سلسلے، کسی چٹان پر کھڑا ہو کر دشمن کی زوراور، بھنور، طاقتور اور بغولوں جیسی قوت، اس کی دندناتی عداوتوں اور موت کے ناشناس افسانوں جیسی عداوتوں اور جنو فروشیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اکیلا دشمن کے اتنے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم متحدہ ہو جائیں، یکجان ہو جائیں، تو میں ان علاقوں کے سارے مسلم قبائل کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی تکبیروں کے بے روک سیل سے دشمن کی رگ رگ میں خوف جما سکتے ہیں، بھگ سے اڑا دینے والی زہریلی ہواؤں کی مار کی طرح ان پر وارد ہو سکتے ہیں، اسباب وسائل کاٹ دینے والے ہزاروں آتشی بغولوں کی طرح ان پر ضرب لگا سکتے ہیں، انہیں شکست کے داغ لگا سکتے ہیں، اور خون کے دھارے بناتی صحرائے وحشت کی آندھیوں کی طرح ان پر حملہ ور ہو سکتے ہیں، اور ساحلوں کو پامال کر دینے والے سمندر کے تلاطم کی طرح ان سے ماضی کے احوال کا حساب بے باک کر سکتے ہیں۔ کاش ان علاقوں میں خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرنے والے مسلمان قبائل اور ان کے سرداروں کو کوئی کیمیاگر مستقبل کے خوفناک مناظر دکھا سکے، کوئی ناموافق وقت میں مسلم امہ کے لیے اٹھتی موت کی آہٹوں
نوکیلے ارادوں، زرد پتوں سے اڑتے حادثوں اور حیات کی راہوں پر اٹھتے آسیب سے آگاہ کر سکے۔ کاش ایک قوت اور یکجان ہو کر اب تک دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے قابل ہو چکے ہوتے۔ یہاں تک کہتے کہتے برق خان کو رک جانا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو امڈ آئے تھے وہ انہیں صاف کرنے لگا۔ سبحان کلی اور بیان کلی کے علاوہ جس قدر ان کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ بھی سب اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر رہے تھے۔ اس موقع پر سبحان کلی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور باشکیری قبیلے کے سردار برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، باشکیریوں کے عظیم سردار، بس یوں جانے ان علاقوں میں مسلم قبائل اب متحد ہو چکے۔ سبحان کلی کے ان الفاظ پر برق خان نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خدا کرے تیرے یہ الفاظ مبارک ہو اور میں اس وقت کو گلے لگا کر ملوں جب سارے قبائل متحد ہو جائیں اور اپنے سامنے ایک ہی مقصد رکھیں کہ ان علاقوں میں ہم نے مسلم امہ کے مفادات کی حفاظت اولین فرض جان کر کرنی ہے۔ برق خان جب خاموش ہوا تب سبحان کلی اٹھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیان کلی بھی اٹھا۔ دونوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال کر برق خان کے پاؤں میں ڈال دی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی اپنی جگہوں سے اٹھے اور سب نے اپنی تلواریں نکال کر برق خان کے پاؤں کے پاس رکھ دی تھی۔ برق خان انہیں جستجو اور استفہامیہ سے انداز میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ سبحان کلی مسکراتے مسکراتے بول اٹھا، امیر برق خان، کیا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ گزارش نہیں کی تھی کہ ان علاقوں میں سارے مسلم قبائل اب متحد ہو چکے ہیں؟ سبحان کلی کی طرف برق خان نے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، سبحان کلی، میں پھر کہتا ہوں تمہاری زبان مبارک ہو، پھر جو کچھ تم کہہ رہے ہو ابھی تک میرے پلے کچھ نہیں پڑا، تفصیل سے کہو تم کس طرف اشارہ کر رہے ہو؟ اس پر سبحان کلی اپنے ساتھ آنے والوں کی طرف باری باری اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر برق خان، ان سے ملیے، یہ بلغار قبیلے کے سردار کپا خان ہیں، یہ کرگیزوں کے سالار اور سردار کلدی بیگ، یہ قازق کے سردار کنجوگ خان ہیں، یہ تتاری قبائل کے سردار ساسی بوک ہیں۔ ان سب نے اپنی اپنی تلواریں آپ کے پاؤں پر رکھ کر اپنی اطاعت اور فرما برداری اور ایک طرح سے آپ کی امارت کو قبول کرنے کا اظہار کیا ہے۔ اب بھی آپ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں مسلم قبائل متحد نہیں ہیں۔ سبحان کلی کے الفاظ ادا کرنے تھے کہ تڑپ اٹھنے کے انداز میں برق خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر برق خان آگے بڑھا اور باری باری وہ مسلمان قبائل کے سرداروں سے گلے مل رہا تھا، ساتھ ہی ان کی پیشانیاں بھی چومتا جا رہا تھا۔ پھر برق خان پیچھے ہٹا، اس لمحے اس کے لبوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا، ساتھ ہی سبحان کلی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سبحان کلی، پہلے سب اپنی اپنی تلواریں اٹھاؤ، پھر جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں کہوں گا۔ اس پر سب حرکت میں آئے اور اپنی اپنی تلواریں اٹھا کر نیام میں ڈال لیں۔ اس کے بعد آنے والے مسلم قبائل کے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے برق خان کہہ رہا تھا، مسلم قبائل کے محترم اور عزیز سرداروں، میں باشکیریوں کے سردار برق خان کی حیثیت سے سب سے پہلے تم لوگوں کو اپنے قبیلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ میں سے کسی کو سالار چن لو، جس کو بھی تم اپنا سالار اور سربراہ بناؤ گے میں اس کے تحت ایک معمولی اور عام لشکری کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرے باشکیری جنگجو اس کے ایک اشارے پر مسلم امہ کی بہتری کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ میں آپ سب حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ جس کسی کو بھی آپ سارے قبائل کی سالاری کا منصب دیں گے اس کے تحت حرکت میں آتے ہوئے ہم اپنے دشمن قبائل کو اپنے سامنے بھیڑ بکریوں کے بے ضرر ریوڑوں کی طرح ہانک کر رکھ دیں گے۔ میں جانتا ہوں دشمن قبیلے تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، اگر ہمارے مسلم قبائل کو ملا لیا جائے تب ان کی آدھی آبادی کے برابر تو صرف غیر مسلم قاسق قبائل ہی ہیں، اور پھر کالمک، جنگاری اور مانچو قبائل کی بھی کافی تعداد ہے، لیکن ہم دشمن کی عددی فوقیت کو کوئی اہمیت نہ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد باشکیری قبیلے کا سردار برق خان خاموش ہو گیا، لیکن اس دوران سارے قبیلے کے سردار آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد قازق قبیلے کا سردار کنجوگ خان بولا اور برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم برق خان، جو گفتگو آپ نے کی ہے ہم سب اس سے قطعی اتفاق نہیں کرتے۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ سارے مسلم قبائل کے لشکریوں کی سپہ سالاری ہم آپ کو سونپنا چاہتے ہیں، اور آپ ہی وہ سورما، وہ تیغ زن ہیں جو اس منصب کو احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہم سب نے اپنی اپنی تلواریں آپ کے پاؤں پر ڈال کر اپنی اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر دیا ہے۔ بس یوں جانے آج سے آپ باشکیری ہی نہیں، تاتاریوں، بلغاریوں، قازقوں اور کرگیزوں کے بھی سردار اور سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے ویشی جنگاری قبائل آپ کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے، آپ کے اہل خانہ کے علاوہ بہت سے باشکیریوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جنگاریوں کی اس زیادتی کی وجہ سے آپ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک جنگاریوں سے آپ اپنے نقصان کا انتقام نہیں لیں گے اس وقت تک اپنے تن پر نہ نیا کپڑا پہنیں گے نہ پاؤں میں نیا جوتا لیں گے۔ میرے عزیز بھائی، آج سے ہم سب آپ کے دست و بازو ہیں،
جہاں کہیں بھی آپ ہمیں استعمال کریں گے ہم اپنے ہر دشمن پر آپ کی خواہش، آپ کے ارادوں کے مطابق ضرب لگائیں گے۔ قاضی قبیلے کا سردار کنجوق خان جب خاموش ہوا تب برق خان بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگا، میں بڑا شرمسار ہوں کہ آپ لوگوں کو ان پتھروں پر بٹھا کر گفتگو شروع کر دی۔ دراصل میں تکلفات کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے برق خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بلغار قبیلے کا سردار کپا خان بول اٹھا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت اور فضیلت ہے کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ جسے ہم اپنا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر چکے ہیں انہی چٹانوں اور پتھروں پر بیٹھ کر گفتگو کی ہے۔ اسی چٹانوں اور پتھروں میں ہم اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور میرے محترم اور مہربان رب نے چاہا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بلغار قبیلے کے سردار کپا خان کے ان الفاظ پر برق خان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر طویل بوسہ دیا اور کہنے لگا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں تو اس دن کا بڑی بے چینی سے منتظر ہوں جب سارے مسلم قبائل ان علاقوں میں متحد ہو جائیں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے برق خان رکا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قبیلے کے لوگوں سے جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور ان سے کہو کہ ہمارے مہمانوں کی ضیافت کا بہترین اہتمام کیا جائے۔ جس پر کچھ نوجوان بھاگتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد برق خان آہستہ آہستہ چلتا ہوا تاتاری قبیلے کے سردار ساسی بوکا کے پاس آیا۔ پہلے اس کا گال تھپ تھپایا، پھر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، تاتاری قبیلے کے محترم سردار ساسی بوکا، پچھلے دنوں مجھے یہ خبریں ملی تھی کہ کاسک قبیلے کے جنگجوؤں نے تمہارے قبیلے کے ایک حصے پر حملہ کیا تھا اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا تھا۔ تو اس وقت میرا بڑا دل چاہا تھا کہ تاتاری میری طرف آتے، مسلمان ہونے کے ناطے سے کاسکوں کے خلاف مجھے مدد کے لیے آواز دیتے۔ قسم خداوند قدوس کی ساسی بوکا، اس موقع پر تم اگر مجھے آواز دیتے تو میں کاسکوں کی عددی فوقیت اور طاقت کی پرواہ کیے بغیر آندھی اور طوفان کی طرح تمہاری طرف آتا اور کاسکوں کے خلاف تمہاری حمایت میں چھاتی تان کر کھڑا ہو جاتا۔ برق خان کے ان الفاظ پر تاتاری سالار ساسی بوکا مسکرایا، آگے بڑھ کر برق خان کو گلے لگایا، پھر کہنے لگا، برق خان میرے عزیز بھائی، اب جب کہ ہم یکجہتی اور یکجان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان علاقوں میں ہمارا اتفاق رنگ لائے گا اور ہم اپنے دشمنوں سے خوب نمٹیں گے۔ تاتاری قبیلے کا سردار ساسی بوکا خاموش ہوا، تب قرگیزی سردار قلدی بیگ بول اٹھا، برق خان میرے عزیز بھائی، یہ جو کاسک مسلمان قبائل کی عورتیں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اونق خان سے تیغ زنی کا مقابلہ کرو، اگر مقابلہ کرنے والا جیت گیا تو عورتیں واپس کر دی جائیں گی، اور اگر اونق خان جیت گیا تو عورتیں کاسکوں کی۔ اب تک ایسے کئی حادثات ہو چکے ہیں اور آج تک اونق خان سے کوئی تیغ زنی کا مقابلہ جیتا نہیں ہے۔ کاسکوں نے اسے ایک روایت، ایک طرح سے اپنا رویہ بنا لیا ہے کہ وہ وقفے وقفے سے مختلف قبائل پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایسا وہ عموماً صرف مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا معاملہ وہ غیر مسلم قبائل میں سے کالمک جنگاریوں یا مانچو قبیلے کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہمیں اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں جو انہوں نے ہمارے قبیلے کی کچھ عورتوں کو اٹھایا تھا تو حمیت ملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری ان عورتوں نے کاسکوں کے قبیلے میں جاتے ہی خنجر مار کر سب نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا۔ جب ہم نے کاسکوں کے سردار اونق خان کی طرف پیغام بھجوایا کہ ہماری عورتیں واپس کر دو تو اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہماری عورتیں خودکشی کر چکی ہیں، اس نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ اپنا کوئی تیغ زن تیار کرو، اسے تیغ زنی کا مقابلہ کرے۔ اگر ہمارا تیغ زن جیت گیا تو عورتیں واپس کر دی جائیں گی، نہ جیتا تو عورتیں کاسکوں کی ہوگی۔ ان علاقوں میں سب جانتے ہیں کہ تیغ زنی اور دوسرے حرب و ضرب کے ہنر میں اونق خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی طاقت اور قوت میں کوئی اس کا سامنا کرنے کے قابل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قرگیزی قبیلے کا سردار قلدی بیگ خاموش ہوا تو برق خان نے کہنا شروع کیا، یہ ہم روز روز اونق خان سے تیغ زنی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی مستقل طور پر راہ روکنی چاہیے تاکہ آئندہ کبھی کسی مسلمان قبیلے کی طرف یا ان کی عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ میری نگاہوں میں اس کا ایک ہی حل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سبحان کلی نے مجھے بتایا تھا کہ کاسک قبائل دو افراد پر بڑا گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں، ایک اپنے سردار اونق خان پر کہ وہ ناقابل تسخیر تیغ زنی، طاقت اور قوت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دوسرے جس پر وہ فخر اور گھمنڈ کرتے ہیں وہ کاسک قبیلے کے سردار اونق خان کی چھوٹی بہن ہے، جس کے متعلق سبحان کلی نے مجھے بتایا ہے کہ کاسکوں کا دعویٰ ہے کہ ان علاقوں میں اس جیسی کوئی حسین، قداور اور خوبصورت لڑکی نہیں ہے۔ دیکھو، سبحان کلی نے مجھے اس لڑکی کا نام بتایا ہے، اس کا نام الجائے خاتون ہے۔ پہلے اپنے کچھ مخبر مقرر کرو جو الجائے خاتون کے روزمرہ کے کاموں پر نگاہ رکھیں، اگر وہ کہیں گھڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہے تو اسے بھی اپنی نگاہ میں رکھا جائے اور جب موقع ملے اسے اٹھا کر میرے قبیلے میں لے آئیں اور یہ مشہور کر دیں کہ الجائے خاتون کو باشکیری اٹھا کر لے گئے ہیں۔
जब कासिक कबीले का सरदार ओनक खान मेरी तरफ पैगाम भिजवाएगा कि उसकी बहन अलजाए खातून को वापस कर दिया जाए, तो मैं उसे उसी जैसा पैगाम भिजवाऊंगा कि बाशकीरी कबीले के सरदार बर खान के साथ तैग जनी, ताकत और कुव्वत में मुकाबला करो। अगर ओनक खान तुम जीत गए तो अलजाए खातून को वापस ले जाना, अगर ना जीत सके तो अलजाए खातून बाशकीरियों की होगी। अगर तुम लोग ये काम नहीं कर सकते तो फिर मैं अपने कबीले के कुछ जवानों को मुकर्रर करूंगा जो अलजाए खातून को उठा कर लाएंगे। यही वो तरीका है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम ओनक खान की राह रोक सकते हैं, ताकि आने वाले दौर में वो कभी दूसरे कबाइल की औरतों की तरफ निगाह उठा कर ना देख सके। अब बोलो तुम क्या कहते हो? बर खान के उन अल्फाज पर सारे ही सरदार खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर करगिजी सरदार कल्दी बेग कहने लगा, बर खान मेरे भाई, ये तो आपने बड़े काम की बात कह दी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरे आदमी अलजाए खातून को उठाएंगे और फिर आपके पास पहुंचाएंगे। ये भी मशहूर कर देंगे कि अलजाए खातून को बाशकीरी उठा कर ले गए हैं। साथ ही अगर कासिकों की तरफ से हमले का खतरा हुआ तो हम सब कबाइल उनका मुकाबला करने और उन पर जरब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। उन सब सरदारों की इस गुफ्तगू से बर खान मुतमईन हो गया था। फिर कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अब मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हारी ज़ियाफत का एहतमाम करूं, इसलिए कि ऐसा करते हुए मुझे कल भी सुकून नसीब होगा। उसके साथ ही सब लोग बर खान के साथ हो लिए थे। जिस वक्त सब बर खान के साथ उसकी खेमागाह की तरफ जा रहे थे, सब ने देखा बाशकीरी कबीले की कुछ लड़कियां अपने हाथों में दफे लिए भागती हुई उस तरफ आई थी। फिर जो ही बर खान के साथ वो काफिला खेमों के करीब गया, तब वो लड़कियां दफों पर हाथ मारते हुए गाने लगी थी। जो कुछ वो गा रही थी उसका लुब्बे लुबाब कुछ इस तरह था, आओ उन्हें तलाश करें, उनका एहतसाब करें, क्या कुबतों को नास जुल्म का सद्देबाब करें, नब्ज के मद्दो जजर पे जो कदगन लगाते हैं, दुखों का बोझ हमारे रुख पे जो सजाते हैं, हमें बंजर जमीनों के सीमों तोड़ देते हैं, नीस्ती की गर्द में तपते शराब देते हैं, आओ उन्हें तलाश करें, उनका एहतसाब करें, हमारे इरादों में जो संगीनियां भरते हैं, आंखों में बेदूध सी चिंगारियां भरते हैं, वक्त के जिंदान में लहू अंगारा करते हैं, हमारे कल्बो नज़र को जख्म जख्म करते हैं, आओ उन्हें तलाश करें, उनका एहतसाब करें, हमारी ज़मीन की रग रग में जो खार बोते हैं, दश्ते शऊर के ज़र्रे ज़र्रे में जहर बोते हैं, ज़बान के कांटे हलक के फंदे बनाते हैं, बस्तियां मिटाते हैं, आबादियां जलाते हैं, आओ उन्हें तलाश करें, उनका एहतसाब करें, जो हमें बेरिज्क का साए गदा देते हैं, फूलों के जंदान से जो खुशबू चुराते हैं, बेबस तय्यूर से परवाज उनकी जो चुराते हैं, आओ उन्हें तलाश करें, उनका एहतसाब करें, नारा मारो ला तखफ का लहू फरोज़ा करें, अपने आबा का दस्तूर वफा हम आम करें, आओ संवारें अपने बोसीदा आंगनों को, साहिल से आशना करें डूबते सफीनों को, क्या कुबतों को नास जुल्म का सद्देबाब करें, उठो तलाश करें जीस्त के भटकते करीनों को, करें उजागर सदाकतों के गम खजीनों को, आओ तलाश करें वो अमन जो खो गया है, बेदार करें हर उस ज़मीर को जो सो गया है, क्या कुबतों को नास जुल्म का सद्देबाब करें, वक्त की कोख में राही जो मुनसिफ नहीं होते, तारीख की आंख में वो मोतबर नहीं होते। उन बाशकीरी लड़कियों ने दफों की लय पर नज्म गाते हुए एक समा और खुशकुन माहौल बांध कर रख दिया था। सारे कबाइल के सरदार कभी लड़कियों और कभी बर खान की तरफ तौसीफी अंदाज में देखते हुए खेमों के शहर में दाखिल हुए थे। सारे मुस्लिम सरदार अपने इस्तकबाल पर खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे थे। यहाँ तक कि बाशकीरी कबीले का सरदार बर खान उन्हें एक ऐसे बड़े खेमे में ले गया जो बाशकीरियों के यहाँ मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। वहाँ सरदारों की शानदार अंदाज में ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। एक रात सारे सरदारों ने बाशकीरी कबीले के सरदार बर खान के यहाँ क़याम किया और अगले रोज वो अपने अपने कबीले की तरफ रवाना हो गए थे। एक रोज सुबह सुबह बर खान के बाशकीरी कबीले में लोग शोर करने लगे थे। करगीज कासिकों के सरदार ओनक खान की बहन अलजाए को लेकर आ गए हैं। ये जुमला बाशकीरियों के एक खेमे से दूसरे खेमे में गूंजने लगा था। यहाँ तक कि बाशकीरी कबीले का नायब सरदार संजर खान अपने कुछ मुसल्ला जवानों के साथ बर खान के खेमे के पास आया। बर खान उस वक्त सुबह का नाश्ता करके लिबास तब्दील कर चुका था। संजर खान अपने कुछ साथियों के साथ बर खान के खेमे में आया। तब बर खान की तरफ देखते हुए संजर खान कुछ कहना ही चाहता था कि हल्की हल्की मुस्कुराहट में बर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, संजर खान मेरे भाई, शायद तुम ये कहने आए हो कि करगीज कासिकों के सरदार ओनक खान की बहन को लेकर आ गए हैं। इस पर खुशी का इजहार करते हुए संजर खान कहने लगा, अमीर, आपका कहना दुरुस्त है, वो लोग हमारे कबीले में आ गए हैं।
آپ نے اونق خان کی بہن کو رکھنے کے لیے جس یورت کا انتخاب کیا تھا، میں نے کرگیز جوانوں سے کہا ہے کہ اس یورت کی طرف الجائے کو لے جائیں۔ میں نے اپنے کچھ آدمی بھی ان کے ساتھ بھیج دیے ہیں اور میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر برق خان خیمے سے نکلا، سنجر خان کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، سنجر خان میرے بھائی، اونق خان کی بہن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اونق خان دوسرے قبائل کی لڑکیوں کو اغوا کرتا رہا ہے۔ اب جب خنجر اس کے دل پر چلے گا تب اسے احساس ہوگا کہ جو برائی، جو بدی دوسروں کے لیے بوتا رہا ہے، آج اس کا پھل اسے بھی کاٹنا پڑے گا۔ سنجر خان اور اس کے ساتھ جو مسلح جوان تھے وہ چپ چاپ برق خان کے ساتھ ہو لیے۔ ایک یورت کے سامنے وہ آن رکے، وہاں کچھ کرگیزی جوان کھڑے تھے۔ وہ شاید برق خان کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ بڑی تعظیم سے انہوں نے برق خان کو سلام کیا تھا۔ وہ یورت کیا تھا؟ بس ایک بڑے لمبے چھکڑے کے اندر خیمہ نصب کر دیا گیا تھا۔ خیمہ چمڑے کا تھا، چاروں طرف سے بند تھا۔ یورت کے سامنے پہرا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ کرگیز مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے برق خان کہنے لگا، اونق خان کی بہن کہاں ہے؟ اس پر ایک کرگیزی مسکرا کر کہنے لگا، ہمارے 2 محافظوں کے ساتھ وہ یورت کے دوسری طرف کھڑی ہے۔ وہ انتہائی غصے اور غضبناکی میں ہے۔ جواب میں برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، اسے ذرا ادھر لے کر آؤ۔ 2 کرگیزی وہاں سے ہٹے، یورت کے دوسری طرف گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے اور ایک گھوڑے کی باگیں پکڑے لے آئے۔ پیچھے پیچھے 2 اور مسلح جوان بھی تھے۔ ایک لڑکی گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی جو اپنا چہرہ بھاری نقاب سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کرگیزی کہنے لگا، ہم نے اسے اس وقت اٹھایا جس وقت یہ اپنی خیمہ گاہ سے باہر اپنی کچھ ساتھی لڑکیوں کے ساتھ گھڑ دوڑ کر رہی تھی۔ اٹھایا بھی ہم نے اس وقت جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور یہ گھڑ دوڑ ختم کر کے واپس جانے والی تھی۔ رات ہی رات سفر کرتے ہوئے ہم اسے یہاں لے آئے۔ وہ کرگیزی جب خاموش ہوا تب وہ لڑکی جس کا نام الجائے خاتون تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان کہنے لگا، لڑکی اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اونق خان کی وہ بہن کیسی ہے جس نے اس سے پہلے دوسرے قبائل سے اونق خان کے ہاتھوں اغوا کی جانے والی لڑکیوں پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ برق خان کے ان الفاظ پر اپنے جسم کو حرکت دیتے ہوئے الجائے خاتون نے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا، پھر اس کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، میں اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتی۔ جواب میں کرگیزی کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان کہنے لگا، اسے گھوڑے سے نیچے اتارو۔ جب ایک کرگیزی نوجوان اسے گھوڑے سے نیچے اتارنے لگا تب وہ خود ہی گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اتر گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا چرمی پاجامہ، اوپر اسی رنگ سے ملتی ہوئی قمیض اور اس کے اوپر انتہائی قیمتی پوستین پہنے ہوئے تھی۔ جب وہ گھوڑے سے اتری تو برق خان کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، میں دوسری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ برق خان کی آواز میں ایسا غضب، ایسا غصہ، ایسی خنک تھی کہ الجائے خاتون لرز کانپ گئی، لہٰذا فوراً اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ برق خان اور وہاں کھڑے باشکیریوں اور کرگیزیوں نے دیکھا اونق خان کی بہن الجائے خاتون سمراور خوابوں کی چاپ میں چاندنی کی نرم چھاؤں جیسی حسین، گیتوں نغموں کی دھن میں شبنم کی کومل پھوار جیسی خوبصورت، اور ہونٹوں پر پھول سا تبسم، ہنستی ہوئی پرمسرت آواز سی پر جمال اور وقت کی نغمگی کے سیلاب میں وجد و شباب کے موسموں جیسی پرکشش تھی۔ اس کا الماس و گوہر سا جسم، شفق کی موج سا دھلا چہرہ، بند کلیوں کے فشار سے ہونٹ، مشک و عنبر سے گیسو، جوانی کا روپ آنوپ اور مدھور بدن کا لوچ اسے قیامت بنائے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ الجائے خاتون نے اپنے ارد گرد کھڑے باشکیریوں، کرگیزی نوجوانوں کو مخاطب کر کے برق خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ کون مجھے میرے قبیلے سے اٹھا کر یہاں لایا ہے؟ اس پر ایک باشکیری نوجوان الجائے خاتون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون تم اس وقت باشکیری قبیلے میں ہو، یہ جنہوں نے تمہیں چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے کہا ہے یہ ہمارے سردار برق خان ہیں۔ کھا جانے والے انداز میں الجائے خاتون نے برق خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تو مجھے اس کے کہنے پر اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ پھر براہ راست الجائے خاتون برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ایسا کر کے تو نے اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے دکھوں کے خونی انقلاب، وہموں کے ہجوم، موت کے کاروانوں، ہواؤں کے نوحوں کو آواز دی ہے۔ یاد رکھنا میرے اغوا ہونے کے بعد تمہارے اور دوسرے مسلمان قبائل کے لیے سلگتے مصائب کے ایسے جھکڑ اٹھیں گے کہ تمہارے مقدر کے روشن حروف تک مٹا کر رکھ دیں گے۔ میرے قبیلے کے جنگجو تند اور شفاق لمحوں کی تباہی، ہرزہ رنگوں صدیوں کی رفتار سے بغلگیر ہو کر متحرک موت کے الجھے کرب کی طرح حرکت میں آئیں گے، تمہاری خیمہ گاہوں میں قضا کے ماتم پھیلائیں گے، تمہاری چراگاہوں کے خشک چہروں کو خون سے جل تھل کر دیں گے،
جس روز ایسا ہوگا اس روز ان گنت بے محابہ فتنے تمہارے قبیلے میں پیوست ہوں گے۔ رات کے حشر سامانیوں میں ناگہانی ابتلائیں، صحرائی گراؤں ضیا گرفتہ موت کی طرح تمہارے قبیلے کے ہر فرد پر چھا جائے گی۔ اس روز تمہارے اور تمہارے قبیلے کے لیے بوند بوند ساعتوں میں رسوائیوں کے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تم ابھی کاسکوں سے واقف نہیں ہو، وہ زمینوں کے اندر ایک طوفان کھڑا کر دینے والے ہیں۔ جب میرے اغوا کی خبر پھیلے گی تو یاد رکھنا وہ ذرے ذرے میں سرات کر جانے والے موت کے خونی ہاتھوں کی طرح حرکت میں آئیں گے اور تمہارے قبیلے کے لیے پت جڑ کی اداسیوں، بے سکون کر دینے والی لہروں اور سلگتی موت کے برہنہ ہیولوں کے تحائف لے کر آئیں گے۔ الجائے خاتون جب خاموش ہوئی تب غصے کا اظہار کرتے ہوئے برق خان بول اٹھا، سن الجائے خاتون، تمہارا بھائی اونق خان اس سے پہلے کمزور لوگوں سے الجھتا رہا ہے۔ کاسک قبیلہ اپنے سے کمتر قبیلوں پر وارد ہوتا رہا ہے۔ جب وہ ہم سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا ہم کاسکوں کے جسموں اور روحوں کے درمیان مضطرب اندھی مسافتیں کھڑی کر دیں گے۔ ان کی نا امیدیوں کو لامقام کر کے صحرائی آندھیوں کے شور کی طرح ان کی ساری جرت مندی کو بخیر دیں گے۔ الجائے خاتون، تمہارے بھائی اور تمہارے قبیلے نے ابھی تک ہم مسلمانوں کی ہواؤں کی برہمی جذبوں کی تفسیر نہیں دیکھی۔ جب ہم اس کے خلاف گرداب اجل کے رقص کی طرح حرکت میں آئیں گے تو یاد رکھنا اس کی امیدوں کے ریشم کو خواب کاٹیں گے، اس کے سینے میں الجھتے بدبختیوں کے بگولے بھریں گے، اس کے پاؤں میں ناپائیداری کا خوف باندھیں گے اور اندھی جدائی کی کالی حکایتیں اس کا مقدر بنا کر رکھیں گے۔ ذرا تمہاری وجہ سے کاسکوں کو ہمارے خلاف حرکت میں تو آنے دو۔ ویسے الجائے خاتون، جب تمہارا بھائی دوسرے قبیلے کی عورتوں کو زبردستی اٹھا کر اپنے قبیلے میں لایا کرتا تھا، کیا اس وقت تم نے کبھی اپنے بھائی کے خلاف یہ اعتراض کھڑا نہیں کیا کہ تم دوسروں کی لڑکیوں کو اٹھا کر کیوں لاتے ہو؟ اس سے پہلے تمہارا بھائی دوسرے قبائل کی لڑکیوں کو اٹھا کر تیغ زنوں کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ مجھ سے تیغ زنی کا مقابلہ کرو۔ اگر وہ جیت گئے تو لڑکیاں واپس، اونق خان جیت گیا تو لڑکیاں کاسکوں کی۔ اب ہم نے ایسی ہی دعوت تمہارے بھائی اونق خان کو دینی ہے کہ وہ ہم سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے۔ جیت گیا تو الجائے خاتون واپس اپنے قبیلے میں چلی جائے گی اور ہار گیا تو الجائے خاتون باشکری قبیلے کی باندھی اور خادمہ بن کر رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق خان خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے کچھ قبیلے کے جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، الجائے خاتون کو اس یورت میں رکھو اور یورت کے دونوں جانب مسلح پہرے داروں کا پہرا لگا دو۔ آنے والے ان کرگیزوں کی بہترین مہمانداری کرو، یہ چند روز ہمارے قبیلے میں قیام کریں گے، اس یورت کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر الجائے خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان کہنے لگا، الجائے خاتون، تم فکر مند مت ہونا، ہم تمہارے قبیلے کے لوگوں کی طرح وحشی اور بدباطن نہیں ہیں۔ یہ یورت خاص کر تمہارے لیے تیار کیا گیا، اس کے اندر تمہاری آسائش اور آرام کی ہر چیز ملے گی، تمہیں وقت پر کھانا ملے گا، جو چیز تم مانگو گی وہ تمہیں مہیا کی جائے گی، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ ہاں، اگر یہاں قیام کے دوران اگر تمہیں تکلیف ہو، کوئی تمہاری بے عزتی کا باعث بنے، کوئی تمہاری توہین کرے تو مجھے بتانا، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے کچھ ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کرتا ہوا برق خان وہاں سے ہٹ گیا۔ سنجر خان بھی جو اس کا نائب تھا اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ کرگیزی جوانوں کو کچھ باشکری اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جبکہ کچھ باشکری جوان حرکت میں آئے، الجائے خاتون کو اس کے یورت میں داخل کیا اور پھر یورت کے گرد کڑا پہرا لگا دیا گیا۔ یورت کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کچھ دیر تک الجائے خاتون اپنے سامنے بکھرے باشکریوں کے خیموں کا جائزہ لیتی رہی، پھر یورت کے سامنے جو مسلح پہرے دار کھڑا تھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا برق خان نام کا یہ تمہارا سردار میرے بھائی اونق خان کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیا اپنے پہلے ہی حملے میں میرا بھائی اسے موت کے سامنے سرنگو نہ کر کے رکھ دے گا؟ الجائے خاتون کے ان سوال کے جواب میں اس مسلح جوان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خاتون، یہ تمہارے خیالات کا دھوکہ اور فریب ہے، تم نے ہمارے سردار برق خان کا اندازہ غلط لگایا ہے۔ برق خان تو وہ نوجوان اور سردار ہے جو اپنے مخالفوں کے لیے بیدار آرزوؤں کے درد، نئی وارداتوں کے نقیب کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے دشمنوں کے خلاف فنا کی تختیاں لکھتے کارکنان قضاء و قدر کی طرح حرکت میں آتا ہے، دشمن کی خیمہ اور خردگاہ کو بھسم کر دینے والے کیمیا گروں کی طرح برباد کر دیتا ہے۔ سن خاتون، برق خان ایسا تیغ زن ہے جو رگوں سے خوشیاں کشید کر لیتا ہے، ظلم کی تابکاری کی طرح وقت کے کسی انوکھے کوزاگر کی طرح زندگی کے سفر کو چاک کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دشمنوں کو اس نے اسیر کر کے منجمد کر دیا، بڑے بڑے سورماؤں کے سفینے اس نے غرق کر دیے اور اس سے مقابلہ کرنے والے بڑے بڑے ابن آدم لہو لہو ہوئے۔ سن خاتون، وقت کی فرہنگ میں یہ برق خان رزم گاہ کے عزائم خون خون کرنے کا ہنر جانتا ہے،
جب کسی سے مقابلہ کرتا ہے تو وحشتوں کے اندھیرے پھیلاتی اجل کے گرداب کے ہولناک رقص کی طرح اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے اور زیست کی خواہشوں کو ریزہ ریزہ کر کے دشمن کی روح کو مجروح اور اس کی ذات کی تہداریوں میں سنگ دلی کے ناموافق موسم بھر دیتا ہے۔ خاتون، میرا دل کہتا ہے تمہارا بھائی اونق خان باشکیریوں کے سردار برق خان کے سامنے چند لمحے بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ اس مسلح جوان کے ان الفاظ کے جواب میں نفرت کا اظہار کرتے ہوئے الجائے خاتون نے ایک دو بار زور سے پاؤں پٹکے، پھر کہنے لگی، یہ تمہارا وہم ہے۔ جب تمہارا سردار میرے بھائی سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا، میرا بھائی اس کی عمر کی موج رواں کو فشار آتش سا بنا کر رکھ دے گا۔ اس کی جرأت مندی، اس کی شجاعت کے ہر حلقے پر حصار کو توڑ کر محشر کے وارفتہ سیل جیسی موت کی طرح اس پر وارد ہوگا۔ میرا بھائی جب حرف و سود کے رازدانوں کی طرح اس کے خیمہ دل پر بھنور بنائے گا، حرب و ضرب کے ہنرمندوں کی طرح اس کی زیست میں زہریلا فسوں بھرے گا، اس دن یہاں سے میری رہائی ہوگی اور اس دن یہی برق خان میرے بھائی کے سامنے بے بس اور مجبور گردن جھکائے کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد الجائے خاتون یورت کے دروازے سے ہٹ کر پیچھے چلی گئی تھی۔ الجائے خاتون کے اٹھائے جانے سے کاسکوں کے قبائل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کاسکوں کے سردار اونق خان نے اپنے سارے حمایتی قبائل کے سرداروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ چاروں طرف یہی گونجیں اٹھنے لگی تھی کہ کاسکوں کے سردار اونق خان کی بہن الجائے خاتون کو اغوا کر کے باشکیریوں کے سردار برق خان کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اونق خان کے بلاوے پر کالمک قبیلے کا سردار کیون، جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خال، مانچو قبیلے کا سردار دورچے اپنے اپنے مسلح دستوں کے ساتھ کاسکوں کے قبیلے میں داخل ہوئے۔ اونق خان نے بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا۔ بڑے شامیانہ نما خیمے میں سب جمع ہو گئے۔ اس خیمے میں اونق خان اور دیگر قبائل کے سرداروں اور امراء کے علاوہ اونق خان کا باپ دیوداد بھی بیٹھا تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تب گفتگو کا آغاز اونق خان نے کیا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن الجائے خاتون کو اٹھایا گیا ہے اور باشکیری قبیلے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کام کے لیے میں ذمہ دار باشکیری قبیلے کے سردار برق خان کو ٹھہراتا ہوں۔ میں باشکیریوں پر حملہ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیا آپ لوگ اس سلسلے میں مجھ سے متفق ہیں تاکہ آنے والے حالات میں یہ معاملہ اگر طول پکڑتا ہے تو ہم سب میں اتفاق، تعاون اور یکجہتی ہونی چاہیے۔ اس حملے میں مجھے اپنے کسی ساتھی قبیلے کے تعاون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا قبیلہ بذات خود باشکیریوں سے 5-6 گنا بڑا ہے، لہٰذا میں ان باشکیریوں سے انتقام ضرور لوں گا۔ انہوں نے صرف ایک اونق خان کی بہن کو اٹھا کر ہمیں انگیخت کیا ہے۔ میں ان سب کی عورتوں اور لڑکیوں کو غلام بنا کر اپنے قبیلے میں لے کر آؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاسک قبیلے کا سردار اونق خان جب خاموش ہوا تب کالمک، جنگاری اور مانچو قبیلے کے سردار اور ان کے نائبین جو ان کے ساتھ آئے تھے سب خاموش تھے، سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اونق خان کا باپ دیوداد بولا اور اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونق خان، اٹھائی جانے والی لڑکی الجائے خاتون صرف تیری بہن نہیں، میری بیٹی بھی ہے۔ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو تمہارے کہنے پر دوسرے قبائل کی لڑکیاں اٹھا کر یہاں لائی جاتی رہی ہیں، کیا ان لڑکیوں کے قبائل کاسکوں پر حملہ ہوتے رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر آج ہی باشکیریوں پر حملہ ہونے کی ابتدا کر دو، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جو اس سے پہلے تم نے اپنا رکھا تھا۔ سن بیٹے، جہاں تک باشکیری قبیلے پر حملہ ہونے کا تعلق ہے تو پچھلے چند روز میں جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق باشکیری اب اکیلے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں 2 بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اول یہ کہ باشکیریوں کے پہلے ہی بڑے اچھے بلکہ بہترین تعلقات ازبکوں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعداد کے لحاظ سے ازبک اور باشکیری اگر مل جائیں تب بھی ہم سے کم ہے، لیکن ازبکوں کا سردار شیبانی خان ان دنوں ازبکوں کو خوب منظم اور تربیت یافتہ بنا چکا ہے۔ وہ طاق میں ہے کہ موقع ملے تو تیمور لنگ سے پہلے جو ازبکوں کی شاندار سلطنت تھی اسے بحال کرنے کی کوشش کرے، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایسا کر گزرے گا۔ دیکھ بچے، دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں جس قدر چھوٹے بڑے مسلم قبائل ہیں، جن میں بلغار ہیں، باشکیری اور قازق ہیں، قرگیزی ہیں اور شیبانی خان کے ازبک ہیں، سب نے ایک طرح سے اب آپس میں تعاون اور اتحاد کر رکھا ہے۔ اور میں پہلے سے تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم نے الجائے خاتون کو حاصل کرنے کے لیے باشکیری قبیلے پر حملہ ہونے کی کوشش کی تو پھر ہمیں صرف باشکیری ہی نہیں، قازقوں، قرگیزوں، ازبکوں، بلغاریوں اور تاتاریوں، گویا کہ سب مسلم قبائل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تعداد کے لحاظ سے قازق سب سے زیادہ ہیں، لیکن جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کبھی کبھی عددی فوقیت پشت پر چلی جاتی ہے، لہٰذا الجائے خاتون کے سلسلے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ پہلے باشکیری سردار برق خان کی طرف پیغام بھیجو، دھمکی آمیز رویہ اختیار کرو کہ الجائے خاتون کو واپس کر دیا جائے۔ اس پیغام کے جواب میں دیکھتے ہیں کہ برق خان کیا جواب دیتا ہے۔
اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ اونق خان کا باپ دیوداد جب خاموش ہوا تب اس بار خونخوار جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان بولا اور کہنے لگا، دیوداد کا کہنا درست ہے، پہلے برق خان کی طرف قاصد بھجوا کر الجائے خاتون کو واپس مانگنا چاہیے۔ اگر وہ دینے سے انکار کرے پھر باشکیریوں پر حملہ آور ہو کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہی آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان جب خاموش ہوا تب خونخوار کالمک قبیلے کا سردار بول اٹھا، اس کا ایک اور پہلو بھی نکل سکتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح ماضی میں اونق خان دوسرے قبائل خصوصیت کے ساتھ مسلمان قبیلوں کی لڑکیاں اٹھاتا رہا ہے اور واپسی کے لیے یہ شرط کہتا رہا ہے کہ اس سے تیغ زنی کا مقابلہ کیا جائے، جو جیتے اس کی لڑکیاں واپس، جو نہ جیتے اس کی لڑکیاں کاسکوں کی ملکیت ہوں گی۔ الجائے خاتون کو جو اٹھایا گیا ہے تو میرا دل کہتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے، اور میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ باشکیری سردار برق خان تمہارا ہی طریقہ اپنائے گا۔ جب تم لوگ الجائے خاتون کی واپسی کا مطالبہ کرو گے تو وہ تم سے تیغ زنی کے مقابلے کا سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کالمک قبیلے کا سردار کیون کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی خونخواری اور بے پناہ غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے اونق خان بول اٹھا، کون مجھ سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے گا؟ کیا ایسا برق خان کرے گا؟ میں نے آج تک اسے دیکھا تو نہیں، لیکن اگر وہ مجھے تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت میری خواہش اور آرزو کے مطابق ہوگی۔ میں تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا اور اس مقابلے کے دوران اس کی گردن کچھ ایسے انداز میں ناپوں گا کہ مستقبل میں کسی بھی قبیلے، کسی بھی فرد کو کاسکوں کی کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت اور جسارت نہ ہونے پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان جب خاموش ہوا تب اس کا باپ دیوداد مانچو قبیلے کے سردار دورچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دورچی تم اب تک خاموش بیٹھے ہو، کیا تم اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرو گے؟ جواب میں مانچو قبیلے کے سردار دورچی نے کھنکھارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا، اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے پورا اتفاق ہے۔ پہلے باشکیری سردار برق خان کے پاس پیغام بھیجا جائے اور الجائے خاتون کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ ہمارے دھمکی آمیز رویے کے تحت الجائے خاتون کو واپس کر دیتا ہے تو وقتی طور پر خاموش رہا جائے، لیکن آنے والے دور میں کوئی سا بھی معمولی واقعہ یا حادثہ بہانہ بنا کر حرکت میں آیا جائے اور باشکیریوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ آنے والے دور میں باشکیری اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف کاسکوں بلکہ جنگاریوں، کالمکوں اور مانچو قبائل کی لڑکیاں بھی محفوظ رہیں گی اور کسی مسلمان قبیلے کو ہمارے ان قبائل کے خلاف آواز اٹھانے یا حرکت میں آنے کی جرت نہ ہو پائے گی۔ اونق خان جو بڑا جذباتی ہو رہا تھا، جنگاری، کالمک اور مانچو قبائل کے سرداروں کے علاوہ اپنے باپ دیوداد کے سمجھانے پر مان گیا۔ چنانچہ اسی روز کاسک، مانچو، جنگاری اور کالمک قبائل سے ایک ایک جنگجو کا انتخاب کیا گیا اور انہیں قاصد بنا کر الجائے خاتون کی واپسی کے لیے باشکیری قبیلے کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ باشکیری قبیلے کا سردار برق خان ایک روز اپنے قبیلے کے کچھ جوانوں کے ساتھ خشک گھاس کے گٹھے کھول کر ایک کھلے میدان میں بچھوا رہا تھا تاکہ قبیلے کے جانوروں کو خوراک مہیا کی جا سکے۔ دراصل ان کوہستانی اور برفانی علاقوں میں چراگاہوں کی تلاش میں سرگردہ رہنے والے قبائل گرمی اور برسات کے موسم میں نہ صرف اچھی چراگاہوں میں اپنے اپنے قبیلے کے ریوڑ اور جانور لے جاتے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ قبائل کے نوجوان گرمی اور برسات میں گھاس کاٹ کر اسے خشک کر کے گٹھے بنا لیا کرتے تھے، اور یہی گٹھے سرما کے موسم میں جب برف خوب پڑتی تھی اور کوہستانی سلسلوں اور وادیوں میں بھیڑ بکریوں اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے مناسب اور پوری غذا نہیں ملتی تھی، خشک کی ہوئی گھاس کے یہی گٹھے کھلے میدان میں کھول کر پھیلا دیے جاتے اور پھر اس کھلے میدان میں جانور چھوڑ دیے جاتے تھے جو پیٹ بھر کر خشک گھاس رغبت سے کھا لیا کرتے تھے۔ گھاس کے گٹھے پھیلانے کے بعد جس وقت جانوروں کو میدان میں چھوڑا گیا تب ایک باشکیری تیز قدم اٹھاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں باشکیری قبیلے کا سردار برق خان اور اس کا نائب سنجر خان دونوں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ان گنت بھیڑ بکریوں اور گھوڑوں پر مشتمل اپنے ریوڑ کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ باشکیری برق خان اور سنجر خان دونوں کے قریب آیا اور پھر برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، غیر مسلم قبائل کے کچھ قاصد ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے ہیں، وہ الجائے خاتون کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے میں کالمک، جنگاری، کاسک اور مانچو قبائل کے قاصد شامل ہیں۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم برق خان کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ سنجر خان بھی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ برق خان بول اٹھا، آنے والے ان قاصدوں کو اپنے مہمان خانے والے شامیانے میں بٹھاؤ، میں اور سنجر خان بھی آتے ہیں۔ وہ باشکیری واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد برق خان اور سنجر خان بھی اپنے کچھ مسلح جوانوں اور چھوٹے سالاروں کے ساتھ وہاں سے ہٹے اور وہ خاصا بڑا شامیانہ جو مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ادھر ہو لیے تھے۔
جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں 4 نوجوان مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ زرق برق لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ برق خان، سنجر خان اور ان کے ساتھیوں کی آمد پر وہ اٹھے نہیں۔ برق خان اور اس کے ساتھی بھی اس شامیانے میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر سنجر خان اور برق خان نے اپنا تعارف کروایا۔ اس پر قاسق قبیلے کا قاصد بولا اور برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ قاسق قبیلے کی شہزادی الجائے خاتون کو اٹھا کر یہاں باشکری قبیلے میں رکھا گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ برق خان نے بڑے غور سے اس قاسق کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بالکل درست ہے، الجائے خاتون کو اٹھایا گیا ہے اور اس وقت وہ میرے قبیلے میں موجود ہیں۔ برق خان کے ان الفاظ پر قاصد بپھر گیا اور کہنے لگا، تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ برق خان، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، ایسا کر کے تم نئے عذابوں کے بند دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہو اور اس کے جواب میں کئی آتماؤں کی یکسوئی بکھر جائے گی۔ ان گنت سچے جذبے، میٹھے بول کے جادو، خون آلود کیمیائی وارداتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کوہستانی سلسلوں کے اندر شعور ذات کے ان گنت پیمانوں، گلاب رتوں، جرت اور جواں سردی کی میزانوں میں بے وصف موسم اور خود سر زہریلے عذاب بھر دیے جائیں گے۔ قاسق جب خاموش ہوا تب کرخت لہجوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی آواز میں برق خان بول اٹھا، جب تمہارے سردار اونق خان نے کرغیزوں کی لڑکیاں اٹھائی تھی اور ان لڑکیوں نے خنجر گھونپ کر خودکشی کر لی تھی، اس وقت کتنی روحوں میں بارود بھرا تھا، کتنے ذہنوں میں آگ لگی تھی، کتنے لفظوں میں حدت، کتنے دلوں میں زہر اور کتنی چشمے سکو میں تعصب بھرا گیا تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے برق خان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس بار جنگاری قبیلے کا نوجوان بول اٹھا، برق خان، الجائے خاتون کو واپس کر دو، اسی میں ہی باشکریوں کی سلامتی پنہا ہے۔ برق خان، یاد رکھنا، الجائے خاتون کو اگر واپس نہ کیا گیا تو باشکریوں کو خیالات کے بکھرتے دھاروں، مجبوریاں تراشتے لمحوں اور سوچ کی بے روک لہروں کی طرح منتشر کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جس روز ایسا ہوگا، برق خان، بیچ میں برق خان بول اٹھا، کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، اس روز کیا طوفان کھڑا ہو جائے گا؟ جنگاری پھر کرخت لہجے میں بول اٹھا، یاد رکھنا، اس روز وقت کے کئی دھارے بے بسر ہوں گے، احساسات کی کئی سولیاں کھڑی ہو جائیں گی، آرزوؤں کی بازگشت میں عذاب رتوں، زوال لمحوں اور وحشتوں کا ایسا رقص شروع ہوگا جو کسی کے روکے سے نہ رکے گا۔ ذرے ذرے کو چھانتی تباہی کی ہوائیں باشکریوں کی زندگی کے انمول سکھ کو منتشر کر دیں گی۔ فطرت کے خواب نگر میں تعبیریں سپنوں کی تتلیوں کی طرح بکھر جائیں گی اور ان برفانی کو حصاروں میں آگ تھوکتے بڑھکتے دہشت صحرا کا سما اٹھ کھڑا ہوگا۔ جنگاری کے خاموش ہونے پر کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان بول اٹھا، اگر تو جنگاریوں کا نمائندہ ہے تو جنگاریوں کے ساتھ تو میری پہلے کی دعوت چل رہی ہے۔ یہ جو میں نے پرانا بوسیدہ پیوند لگا لباس پہنا ہوا ہے، یہ جنگاریوں کی وجہ سے ہے، اور اس سے میری جان اس وقت چھوٹے گی جب میں تم سے اپنے ماضی کا انتقام لوں گا۔ سنو، الجائے خاتون کو واپس نہیں کیا جائے گا، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی محرومیوں کے زوال، غموں کے کون سے بھنور، رسوائیوں کے کیسے اندھیرے، موت کے کس طرح کے سائے اور بدبختی کے کس قسم کے کڑوے موسم اٹھتے ہیں۔ یاد رکھنا، تم میں سے کسی بھی یا سارے قبیلوں نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ان کوہستانی سلسلوں کے اندر خاک اور لہو کے طوفان، ستم کے آوارہ بادل اٹھیں گے، اور پھر آسمان کی نیل گوئی اور روشنی میں نہلائے بادلوں تلے وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ بدبختیاں کس کی جھولی میں آتی ہیں، کامیابیاں کس کا دامن چومتی ہیں۔ سنو، اگر قاسقوں کے علاوہ کالمکوں، جنگاریوں اور مانچو قبائل نے آپس میں متحد ہو کر تم چاروں کو قاصد بنا کر بھیجا ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ الجائے خاتون کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو تم دوسرے قبائل کی لڑکیوں کو اٹھاتے رہے ہو، حال ہی میں تم نے کرغیزوں کی لڑکیاں اٹھائی، ان کی خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنی عزت اور آبرو پر حرف گیری نہیں آنے دی اور اپنا خاتمہ کر لیا۔ اس وقت کیا کرغیزوں کی مانگ پر تم نے ان کی لڑکیاں واپس کی تھی؟ تمہارے سرکش اور گھمنڈ بھرے اونق خان نے یہ جواب دیا تھا کہ اس سے تیغ زنی کا مقابلہ کر لو، مقابلہ کرنے والا اگر جیت گیا تو لڑکیاں واپس کر دی جائیں گی، ہار گیا تو لڑکیاں قاسقوں کی۔ اب میں بھی تمہیں یہی پیغام دیتا ہوں، واپس جا کر اونق خان سے کہنا مجھ سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے، اگر وہ جیت گیا تو الجائے خاتون کو رہا کر کے واپس کر دیا جائے گا، اگر ہار گیا تو الجائے خاتون باشکریوں کی اسیر اور باندی بن کر رہے گی۔ واپس جا کر اسے یہ بھی کہنا کہ ماضی میں جس طرح تیغ زنوں کا یہ مقابلہ اس کے قبیلے کے پاس ہوا کرتا تھا، اسی طرح الجائے خاتون کی واپسی کے سلسلے میں جو مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا وہ عین باشکری قبیلے کے سامنے ہوگا، اور اگر اسے یہ منظور نہیں، ٹکراؤ چاہتا ہے تو اسے کہنا برق خان کہتا ہے کہ ماضی اب حال کا لبادہ اوڑھ چکا ہے، حال اب اپنی خونی آنکھوں سے مستقبل کی طرف تانک جھانک کر رہا ہے، حالات پہلے سے نہیں رہے،
اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو کر رہ جاؤ گے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اگر آرام اور قیام کرنا چاہو تو اس کا تمہارے لیے بہترین اہتمام کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اچھے مہمانوں کا سلوک کیا جائے گا۔ آنے والے وہ چاروں قاصد اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر قاصد برق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا تمہارے قبیلے میں ہم الجائے خاتون کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو دیکھنے کے بعد ہم رکیں گے نہیں، واپس جائیں گے اور تمہارا پیغام اونق خان تک پہنچائیں گے۔ برق خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا نائب سنجر خان اور دیگر سالار اور مسلح جوان بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر برق خان چاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ چاروں چپ چاپ برق خان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ برق خان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس چھکڑا نما یورت کے سامنے آن رکا تھا جس کے اندر الجائے خاتون کو رکھا گیا تھا۔ یورت کے سامنے جا کر برق خان بولا اور کہنے لگا، الجائے خاتون، یورت کے دروازے پر آؤ، تم سے ملنے کے لیے تمہارے کچھ آدمی آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسین اور خوبصورت الجائے خاتون اس یورت کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ یورت میں چڑھنے کے لیے لکڑی کی 3-4 سیڑھیاں تھیں۔ ان سیڑھیوں کے قریب ہی وہ چاروں قاصد کھڑے ہو گئے۔ پھر قاصدوں کا قاصد الجائے خاتون کو مخاطب کر کے بڑی رازداری میں کہنے لگا، الجائے میری بہن، تمہارے اٹھائے جانے کی اطلاع قاصدوں، جنگاریوں، قالمقوں اور مانچو کو ہو چکی ہے، اور ہر قبیلے کا ایک قاصد تمہاری واپسی سے متعلق گفتگو کرنے آیا ہے۔ لیکن باشکری قبیلے کے سردار نے تمہیں اس شرط پر واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو شرط تمہارا بھائی اونق خان رکھا کرتا تھا، یعنی تیغ زنی کا مقابلہ ہوگا۔ اونق خان جیت گیا تو تمہاری واپسی ہو جائے گی، ہار گیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے باشکریوں کی اسیر کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہوگی۔ پر میری بہن، یہ تو کہو تم گزشتہ کئی دنوں یہاں باشکریوں میں قیام کیے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ کیا ان کے اندر تیری عزت اور آبرو محفوظ ہے؟ اس قاصد نوجوان کے اس سوال پر ہلکا سا تبسم الجائے خاتون کے چہرے پر نمودار ہوا۔ کہنے لگی، جہاں تک ان لوگوں کے سلوک کا تعلق ہے تو وہ بہت عمدہ ہے۔ میری ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے اور مجھے ایسے رکھا جاتا ہے جیسے میں اس قبیلے کے اندر کوئی معزز مہمان ہوں۔ یہاں میری عزت، میری آبرو بالکل محفوظ ہے۔ جب کبھی میں اس یورت سے نکلتی ہوں تو کوئی بھی باشکری نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھتا۔ جب میں نکلتی ہوں تو یہاں کے مردوں کی نگاہیں میرے پاس سے گزرتے ہوئے جھکی رہتی ہے۔ وہ چاروں قاصد الجائے خاتون کے ان الفاظ پر شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ پھر جنگاری قبیلے کا قاصد کہنے لگا، ہماری بہن، ہم اب واپس جا رہے ہیں اور اب تمہاری واپسی کے سلسلے میں تیغ زنی کا مقابلہ ہوگا۔ اب تم یورت میں آرام کرو، ہم جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الجائے خاتون پیچھے ہٹ گئی تھی اور وہ چاروں وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ چاروں قاصد قبیلے میں واپس پہنچے۔ مانچو، جنگاری اور کالمک قبیلوں کے سرداروں نے ابھی تک وہیں قیام کیا ہوا تھا۔ شاید وہ قاصدوں کے جواب کے انتظار میں اونق خان کے ہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچے تب اونق خان اور سارے سردار اور قاصدوں کے سرکردہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر اونق خان آنے والے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، الجائے خاتون سے متعلق باشکری قبیلے کے سردار برق خان کا تم کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جواب میں قاصد بول اٹھا، کہنے لگا، برق خان نے الجائے خاتون کو واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اونق خان تیغ زنی کا مقابلہ کرے، ایسے ہی جیسے ماضی میں وہ تیغ زنی کے مقابلوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر اونق خان جیت گیا تو الجائے قاصدوں کی، ہار گیا تو الجائے خاتون ایک اسیر کی حیثیت سے ہمیشہ باشکریوں کے پاس رہے گی۔ یہ جواب سن کر اونق خان کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کہنے لگا، اس برق خان کو کیسے جرأت اور جسارت ہوئی کہ مجھ سے تیغ زنی کے مقابلے سے متعلق سوچے بھی؟ میں تو لمحوں کے اندر اسے خون میں نہلا کر رکھ دوں گا۔ اونق خان کے خاموش ہونے پر اس بار جنگاری قاصد بولا اور کہنے لگا، برق خان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ماضی میں قاصد جو لڑکیاں اٹھاتے رہے ہیں اور ان کی واپسی کے سلسلے میں جو تیغ زنی کے مقابلے قاصد قبیلے کے نزدیک ہوتے رہے ہیں، اسی طرح الجائے خاتون کی واپسی کے سلسلے میں آپ کا اور برق خان کا تیغ زنی کا جو مقابلہ ہوگا وہ باشکری قبیلے کے نزدیک ہوگا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اونق خان کہنے لگا، ایسا ہی ہوگا، مقابلہ یقیناً باشکری قبیلے کے نزدیک ہوگا اور ہم یہاں سے حرکت کر کے باشکری قبیلے کا رخ کریں گے۔ میرا پورا قبیلہ حرکت میں آئے گا۔ چیدہ چیدہ جنگجو باشکری قبیلے کی طرف بڑھیں گے، ایسے ہی جنگجو مانچو، جنگاری اور کالموں کی طرف سے بھی حرکت میں آئیں گے اور ان کی موجودگی میں مقابلہ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ مقابلہ برق خان کا باپ بھی مجھ سے نہیں جیت سکتا۔ جب میں مقابلہ جیت جاؤں گا، الجائے خاتون باشکریوں کی اسیری سے نکل کر ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم باشکریوں پر عام حملہ کر دیں گے اور پھر میں دیکھوں گا کہ کوئی باشکری ہم سے کیسے اور کس طرح بچ کر بھاگتا ہے۔ میں آج ہی 2 قاصد باشکریوں کی طرف روانہ کرتا ہوں اور برق خان کو پیغام بھجواتا ہوں، اس کا مطالبہ ہمیں منظور ہے۔ آنے والے 15 دن کے بعد باشکری قبیلے کے بالکل سامنے اس مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا۔
اور وقت بتائے گا کہ الجائے خاتون واپس میرے پاس آتی ہے یا باشکیری قبیلے میں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اونق خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سارے سالاروں کے ساتھ اس نے مشورہ کیا کہ کس کس قبیلے کو کتنے کتنے مسلح جوانوں کے ساتھ باشکیری قبیلے کی طرف روانہ ہونا ہے، اور یہ سب کچھ طے کرنے کے بعد مقابلے کا اہتمام کرنے کے لیے اونق خان نے اپنے قاصد مقابلے کی اطلاع دینے کے لیے برق خان کی طرف روانہ کیے تھے۔ 15 دن بعد قاسق، کالمک، جنگاری اور مانچو جنگجو اپنے اپنے سرداروں کی رہنمائی میں حرکت میں آئے اور باشکیری قبیلے کی طرف بڑھے۔ ان کی وہاں آمد سے پہلے برق خان نے مقابلے کے میدان کا اہتمام کر دیا تھا۔ وہ ایک کھلی وادی تھی جہاں مقابلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گو اونق خان کے کہنے پر صرف مانچو، جنگاریوں، کالمکوں اور قاسقوں کے چند دستے ہی سامنے لائے گئے تھے۔ باقی لشکریوں کو گھات میں رکھا گیا تھا تاکہ مقابلے کے بعد باشکیریوں پر حملہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے اونق خان کے کہنے پر میدان کے اندر ایک میزان نصب کر دی گئی تھی جس کے اندر 2 تلواریں رکھ دی گئی تھی۔ وزن میں دونوں تلواریں برابر تھیں اور میزان بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ مقابلے کی ابتدا سے پہلے اونق خان جس وقت مانچو قبیلے کے سردار دورچی، جنگاری قبیلے کے سردار ارسو خان، کالموں کے سردار کویون کو اپنے پاس بلا کر رازدارانہ گفتگو کر رہا تھا، اسی وقت کچھ قاسق اور جنگاری مخبر وہاں پہنچے۔ انہیں وہاں دیکھتے ہوئے اونق خان اور جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان چونکے تھے۔ پھر اوسو خان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم کوئی اچھا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بولا اور سارے سرداروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے، آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس مقابلے کے بعد باشکیریوں پر حملہ آور ہونے سے باز رہا جائے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے چاروں قبیلوں نے صرف چند مسلحہ دستوں کو سامنے رکھا ہے اور باقی لشکری گھات میں بٹھائے گئے ہیں، لیکن صورتحال بڑی مختلف ہے۔ باشکیری بھی اکیلے نہیں ہیں، سامنے بے شک باشکیریوں کے چند مسلح دستے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم آپ لوگوں پر انکشاف کریں کہ ہمارے بائیں ہاتھ جنوب میں ازبکوں کا ایک خاصا بڑا لشکر گھات میں ہے۔ اس لشکر کی کمانداری شیبانی خان کے بھتیجے ابو سعید